یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ خدا کے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ہمارے سینے میں جو سانس چل رہی ہے، میں یوں کہوں کہ ہمارے سینوں میں جو خون گردش کر رہا ہے، اس خون کی گردش کا مدعا کیا ہے؟ وہ حضور کی محبت ہے، حضور کی اہل بیت سے محبت ہے۔ خدا کے بندو، لعنتیو، کذابو، جھوٹے قادیانیوں، لعنتیو، نہ تو تمہاری ماں کا پتہ ہے کوئی، اور نہ ہی تمہارے کسی باپ کا پتہ ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم، جو میرے نبی پر بھونکے، جو میرے نبی پر بکواس کرے، جو اہل بیت پر بکواس کرے، اس کو کاٹ کر، خدا کی قسم میرے سامنے آ جائے، میں اس کو بھرے چوک میں کاٹ کر اس کو خنزیر کے سامنے نہ ڈال دوں تو پھر کہنا۔ نہیں، ایسا پیغام نہیں ہم دیتے، میں معذرت دیتا ہوں، ارسل میں بھائی۔ دیتا ہوں، خدا کی یہ قسم میں دیتا حکام ہوں، کا جو میرے کام ہے، نبی پر حکام بھونکے۔ کا کام ہے کسی انفرادیت میں، یعنی کہ جو یار جو تعلق رکھتے ہیں، بھائی انفرادی میں بندے آپ کا کی کام ہے۔ براڈ پہ پہلی دفعہ آیا ہوں، میں آپ کی براڈ پہ پہلی دفعہ آیا ہوں، خدا کی قسم میرا خون جلتا ہے جو میرے نبی پر بکواس کرتا ہے۔ خدا کی قسم، میں کوئی قادیانی مل جائے یہاں پر، اگر کوئی بیٹھا ہے تو میرے سامنے آئے، سب کے سامنے اس کا سر کاٹ کے کسی میں خنزیر کو نہ ڈالا تو پھر میری میں ماں ہو۔ کہتا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ قادیانیت کا اتنا قصور نہیں ہے کہ جتنا دیوبندیت کا قصور ہے، جتنا دیوبندیت میں ان کو شے دی گئی ہے، جتنی دیوبندیت کے ذریعے سے ان کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ اصل مجرم جو ہے، اصل اسلام کا دشمن ہے، وہ دیوبندی ہے۔ آج دیوبندی اگر ان سے مطلع نہیں ہے، اپنے بڑوں کے کذب سے مطلع نہیں ہے، وہ آگاہ نہیں ہے، تو بھئی یہ ان کا قصور ہے کہ اپنے بڑوں کو نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو؟ ان قذاب و دجالوں پر جن کو علماء حرمین شریفین نے اور علماء اہل سنت ہندوستان نے، ان 350 سے زیادہ 400 سے زیادہ علماء نے کافر قرار دیا تھا، آج کیوں دیوبندی جو ہیں ان کو اپنا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اصل مجرم قادیانیت نہیں ہے، اصل مجرم جو ہے وہ دیوبندیت ہے، دیوبندی ہے۔ یہ حضور میرا دعویٰ ہے، سمم اور بکمن، کوئی بھی سمم دیوبندی آئے میرے بکمن، سامنے، میں اپنے اس دعوے کو ثابت سمم کروں گا۔ بکمن، بس ان کی زبانوں پر، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں۔ جانتے یہ بھی سب ہیں کہ ہم جو نا وہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، حق اور باطل کی پہچان ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو معاذ اللہ، خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے کہ جو ایسی بکواس کرے اس کو جناب اس کا تو جینا ہی نہیں بنتا ہی نہیں ہے، کہ جو نعوذ باللہ بھی آپ بیان کر رہے تھے کہ جو اللہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، خدا کے لیے سدھر جاؤ یار، خدا کے لیے سدھر جاؤ۔ سورۃ فاتحہ پڑھ لو، آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ رحمان اور شیطان کے رستے کی پہچان میں تو آ جاؤ کہ رحمان اور شیطان کا رستہ کیا ہے۔ یہ شیطان کا رستہ ہی ہے جو اللہ کو جھوٹا کہتے ہو، خدا معاذ اللہ، اللہ پاک میری، میں تو یہ لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا چاہتا تھا کہ جو اللہ کو جھوٹا کہتے ہو، نعوذ باللہ، جو نبی پاک کو جھوٹا کہتے ہو، اور تم کہاں کی مسلمانیت ہے تمہارے اندر؟ رحمان اور شیطان کی ونڈ تو دیکھ لو کہ رحمان کیا ہے اور شیطان کیا ہے۔ یہ دیوبندی بھی تو شیطانیت ہی ہے، یہ بھائی ایک منٹ قادیانی تو سب سے ایک بڑا منٹ ایک شیطان منٹ ہے۔ ایک منٹ ایک منٹ سٹاپ یہ کیا ڈسکشن چل رہی ہے یہاں پہ ایک منٹ دیوبندیوں کے خلاف؟ بھائی، آپ میں تھوڑی سی ادب ہونا چاہیے۔ سر یہ وہ آپ بھائی اتنی گفتگو دیر کر سے رہے وہ ہیں، کہہ آپ ان رہے ہیں کو سٹاپ دیوبندیوں میں سٹاپ ایسے ہے، سٹاپ سٹاپ دیوبندیوں میں سٹاپ ایسے۔ سٹاپ کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنا تعارف کروائیں، اچھے سے گفتگو کریں، مہذب طریقے سے گفتگو کریں۔ آپ کو کوئی اشکال ہے، سوال ہے، آپ رکھیں، اپنا پہلے تعارف کروائیں۔ آپ قادیانی ہیں، دیوبندی ہیں، کیا ہیں؟ میرے نزدیک تو دیوبندی قادیانی ایک ہے، لیکن پھر بھی آپ فرق کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا فرق کر کے نا اپنا تعارف کروا دیں۔ جی تیمور بھائی، ان سے بات کریں، میں پھر سن رہا ہوں، میں ان کو جواب دیتا ہوں پھر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عثمان بھائی، اور تمام مسلمانوں کو وعلیکم السلام۔ مسلمانوں کو السلام علیکم۔ جی صاحب، بہادر صاحب کیسے ہیں آپ؟ صاحب تہاڈی جڑا مائک ہے نا بند ہے
साहब जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे म्यूट किया हुआ था किसी ने। जी जी जी, खुद किया था आपको म्यूट। जी जी। बोलें, आप देवबंदी हैं? नहीं, इस बात को छोड़ें, पहले आप ये बताएं कि आपका पकड़ेंगे यहाँ पे। डिस्कशन क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है। ये सामने लिखा हुआ है, हमने देख लें। हम्म। देख लें, पढ़े, जरा पढ़ के सुनाए ऊंची आवाज से। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, ये जो आपने लिखा है, एक मिनट, देवबंदियों एक का मिनट, भी एक अपना मैं इल्हामी एक नबी मिनट मिल पढ़ गया। लिया है। ये पढ़ जी, लिया है वैसे तो आपने। हाँ जी, पढ़ लिया मैंने। ठीक हो गया। हाँ जी, अब बताएं जी। ये मुझे हमारा अब ये मौजूद है। बताएं, ये जो आपने लिखा हुआ है, देवबंदियों का भी एक अपना इल्हामी नबी मिल गया, इससे क्या मुराद है आपकी। जी जी, वो आपको हवाला भी दे देते हैं। जी जी बताएं। उस्मान भाई, ये कह रहे हैं जी कि जो गंदगू साहब के हवाला जात के बारे में पूछ रहे हैं, वो जरा हवाला बता दीजिएगा मैं प्लीज। बताता हूँ इनको, इनको बता देते हैं। अच्छा, ये ऐसे हैं, साद, क्या नाम है इनका, साहब बहादुर साहब। साहब बहादुर साहब, एक है लोहरी जमात, एक है रबुआ जमात कादियानियों में। एक जमात मानती है कि वो नबी नहीं था, एक मानती है कि वो नबी था। ऐसे ही देवबंदियों में दो जमातें हैं। एक जमात मानती है कि जो इलियास कांदलवी था ना, वो इल्हामी नबी था, जैसे कि मरज़ई मानते हैं कि हमारा कादियानी इल्हामी नबी है, उसको इल्हाम होते थे, वो नबी है। तो देवबंदियों में दो जमातें हैं। एक जमात मानती है कि वो इलियास कांदलवी इल्हामी नबी था, एक जमात मानती है कि नहीं, वो नबी नहीं था, वही कादियानियत की तरह ही। तो इसी तरह जो है वो आपस में लाहौरी दिफा करते हैं कि भाई कहीं भी कादियानियत, कहीं भी मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा नहीं किया, जो कि नबूवत चल रही है। देवबंदी भी ऐसे ही दिफा करते हैं, वो कहते हैं कि इलियास कांदलवी ने कहीं भी नबूवत का दावा नहीं किया, लेकिन देवबंदी उसके इल्हामात की बुनियाद पर उसको नबी मानते हैं। तो ये हमारा मौजू है। अच्छा, और इसी ठीक है। तरह ठीक है। जैसे मिर्ज़ा का थोड़ी सी और बात, अच्छा, ठीक ठीक, फिर कि बात जैसे पूरी। जैसे दावा जात जो कादियानी ने किए हैं, उसने कोई अलग से नहीं किए। ये मेरा दावा है, जो भी दावा उसने किया है उसने देवबंदियत से लिया, और देवबंदियत से लेकर उसने आगे पहुंचा दिया। मिर्ज़ा जो था कासिम ननोतवी, उसने सबसे पहले जब इनकार किया ख़त्म नबूवत के माना का, और कहा कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी है ही नहीं, इसमें तो आपकी कोई फजीलत ही नहीं है, आखिरी नबी करना माना ये फजीलत नहीं है। कादियानियों को आप देख लें, वो आज भी आपके सामने आप कहें ना कि इसका माना है आखिरी नबी, वो कहेंगे भाई इसमें फजीलत ही नहीं है, इसमें अफजलियत ही नहीं है, माज अल्लाह। तो फिर उसने कहा कि अंबिया जो हैं अलूम ही में मुमताज़ होते हैं। इलियास कांदलवी उसके बारे में कहता है कि अंबिया से भी वो काम नहीं हो सका जो मुझसे लिया जा रहा है। इस तरह इन्होंने इल्हामात को अपने शाया किया, और वही वही दावाजात किए। और रशीद गंगू जो कहता है कि जो दीन मैंने कायम किया है, दीन किसने कायम किया है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। उसने कहा मैंने कायम किया है, और कहता है कि सुन लो, हक वही है जो मेरी जुबान से निकलता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सुन लो, हक वही है जो मेरी जुबान से निकलता है। तो मिर्जा कादियानी का भी यही दावा है, इनके दावा जात में कोई फर्क नहीं है। आगे आप बात करें। और इलियास कांदलवी का मैं हवाला दे देता हूँ कि देवबंदी उसको इल्हामी नबी तस्लीम करते हैं जी। ठीक है। अच्छा देखें, आपने जितनी भी बातें की हैं, मैंने अपने बुज़ुर्गों से किसी भी उलमा की मजलिस में से इस तरह के रेफरेंस ना मैंने सुने हैं, ना मेरे कानों तक पहुँचे हैं, ना मैं इसके ऊपर अमल करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंदी हूँ। और जो आपने देवबंदियों की दो जमातें बताई हैं, वो मेरे इल्म में नहीं है, ना मेरे बुज़ुर्गों ने सुनी है, ना ही मैंने किसी को फॉलो करते हुए देखा है। ठीक है। जो अच्छा बंदा, मेरे भाई, एक हमारी मिनट, बात आप सुना बोल जरा रहे हैं ना, देवबंदी मेरी मेरी साहब। बात पूरी करने देना। आपने बात जी, की, मैंने सुनी, अब मेरी बात है नहीं ना, नहीं, अब मुझे मैं कोई बात एक बात करने का दें। जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, मैं अपना मैं एक पॉइंट ऑफ बात व्यू का रख सिर्फ रहा हूँ ना बात आपके जवाब दूंगा, सामने। फिर आप अपनी बात कीजिएगा। चले, रख ले, पॉइंट ऑफ व्यू रखें अपना। हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है भाई कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, अल्लाह की वहदनीयत पे, अल्लाह की तौहीद पे, और नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे, रिसालत पे, कि आखिरी नबूवत और रिसालत होने पे मेरा ईमान है, और मैं एज़ अ देवबंदी हूँ। ना मेरे बुज़ुर्गों ने इस तरह की गुस्ताखी की है, ना ही उलमा ने की है, और ना मैंने उलमा की मजलिस में इस तरह की कोई बात सुनी है। हाँ, देवबंदियों में दो जमातें ये हैं, एक जमात अपने आप को हयाती बोलती है, दूसरी ममाती बोलती है। हयाती जमात वो है जिनका ये मानना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अपनी कब्र में ज़िंदा मौजूद हैं, और जो भी बंदा उनके ऊपर जाकर दुरूद और सलाम पढ़ता है वो मनोवन सुनते हैं।
اور جو ٹھیک ہو گیا، اب مماتی میری جو بات بات ہے سنیں، آپ کی بات وہ موقف یہ آ گیا مانتی آپ ہے کا۔ کہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، رحلت فرما گئے ہیں، تو اب وہ نہ سنتے ہیں اور نہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کی بات پہنچتی ہے۔ جی اب آپ بات کریں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہتے ہیں کوئی سننا سنتے ہیں۔ اچھا جی، مائک میوٹ کر لیں ابھی آپ کی آخری بات میں لیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ قبر مبارک میں زندہ ہیں، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں مل جاؤں گا، نقل کفر نباشد، اور کہا یہ کوئی بھی حدیث نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس کذاب دجال نے، دیوبندی اسماعیل دہلوی نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں مل جاؤں گا۔ جو مر کے مٹی میں مل گیا ہو تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ کہاں سنتے ہیں، معاذ اللہ۔ جبکہ آپ کا عقیدہ ہے ایک دیوبندی جماعت کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دور سے بھی سنتے ہیں، لیکن آپ نے اب دوسری بات پہ آتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی ہے آپ کی کہ بھائی مجھے نہیں سنایا علماء نے، لہٰذا میں مانتا نہیں ہوں، لہٰذا میری کتابوں میں ایسا نہیں ہے۔ مرزئی قادیانی جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کے سامنے رکھو نا دعویٰ جات کے مرزا قادیانی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اپنے آپ کو افضل محمد محمد کا دعویٰ کیا، وہ کہتا میں مانتے نہیں۔ کیا یہ دلیل ہوگی کہ بھائی اس نے نہیں پڑھا اور وہ نہیں مانتا، تو کیا دلیل ہوگی کہ مرزا قادیانی سچا ہو گیا؟ مرزا قادیانی نے کیا یہ لکھا ہی نہیں ہے؟ بس جبکہ اس کی کتابوں سے یہ ثابت ہے اور لکھا ہے اس نے۔ آپ کی اگر لا علمی ہے اور آپ کہیں بھائی ہمیں علماء نے نہیں بتایا، تو مرزئی بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ جتنے بھی مرزئی ہیں نا، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمیں ساری زندگی بتایا ہی نہیں، ہمیں یہ بتایا کہ مرزا قادیانی امام مہدی ہے، ہمیں تو بتایا نہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابھی کل یہ 2 دن ہو گئے، سسٹر آئی، اس نے اسلام قبول کیا، وہ خود اس نے اقرار کیا کہ ساری زندگی ہمارے خاندان کو یہ بتایا نہیں گیا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی بھی ہے۔ اور یہاں تک اس کے دعوے ہیں کہ محمد کا بھی دعویٰ کیا اس نے۔ کہتی ہمیں پوری زندگی نہیں بتایا گیا، نہ ہمارے مربیوں نے بتایا، نہ ہماری جماعت نے کسی نے بتایا۔ اسی طرح مرزا مسرور، اس وقت جو ان کا خلیفہ ہے کذاب دجال، جس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اس کا بھتیجا شمس الدین، جن کا یوٹیوب چینل ہے، وہ قادیانیت کا رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساری زندگی نہیں بتایا انہوں نے کہ مرزا قادیانی نبوت کا مدعی ہے۔ تو بھائی یہ کیا دلیل ہو جائے گی؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو معاذ اللہ، آپ توحید پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو بتائیں کہ جو ایک اللہ کو آپ مانتے ہیں وہ گندے کام کر سکتا ہے؟ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے، آپ کے مناظرے اسی کے اوپر ہیں، معاذ اللہ کہ اللہ کبھی اعمال کے اوپر قادر ہے، جو مقدور عبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے۔ اچھا آپ کی بات معاذ مکمل ہو اللہ، گئی ہے، دیکھیں معاذ میرے اللہ۔ پاس اتنا ٹائم نہیں نہیں نہیں، ہے۔ ابھی میں بات کرنا ہوں، ہاں ابھی وہ تو حوالہ آپ جات میں جو دیتا ہوں۔ بات کر رہے ابھی ہیں نا ایک وہ منٹ آپ ایک منٹ ایک منٹ آپ بھائی، ویڈیو آن نہیں کریں نہیں نہیں ایک بکس منٹ کے۔ ابھی آپ کے جتنے پوائنٹ میں نے لکھے ہیں، کیونکہ نہیں آپ اس جب طرح آپ پوائنٹس ہوائی رکھیں گے پھیرنا نہ اتنے کریں، زیادہ، آپ ریفرنس میں دیں نا حوالے سر۔ دیتا ہوں، آپ حوالہ طلب کریں گے نا مجھ سے، ہاں ہاں میں بالکل، حوالے میں دیتا کر ہوں۔ رہا ہوں نا، میں ابھی آپ میری سے بات مانگ رہا ہوں۔ مکمل ہونے دیں، ابھی میری بات مکمل ہونے دیں، ایسے نہیں۔ یہ دیکھیں آپ مائک میوٹ کرنے، ان میوٹ کرنے لگے بھائی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نہ قادیانیت میں کوئی برداشت ہے، نہ دیوبندیت میں کوئی برداشت ہے۔ سر اگر آپ یہاں میں پہ یہ کہنے لگا تھا، اپنا ایک منٹ بات لیکچر سنیں نا شروع میرے بھائی، میں 30 لیکچر منٹ نہیں، کا میں لیکچر حوالے سے شروع بات کر دیں گے نا تو یار، اتنا ٹائم یہ دیکھیں بندہ بات نہیں کرنے دے رہا مجھے، نہیں، آپ میں بات 1 منٹ کریں اور نا گفتگو لیکن کروں گا، ٹائم رکھیں نا، پھر آپ 5 کریں گفتگو۔ آپ ہاں 5 ہاں، منٹ لے لیں، 5 منٹ، 5 میں منٹ 10 منٹ آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ میں انہوں نے پریشان کہا نہیں ہو کہ رہا میں بھائی، ختم نبوت کو ٹائم مانتا ہوں اور ٹائم کے اندر۔ آخری نبی خاتم النبیین کا مانتا ہوں، میں ان کو آخری مانتا ہوں۔ بھائی اس تحذیر الناس کا تم کیا کرو گے، جس کو اسمبلی میں بھی پیش کیا گیا؟ ایک منٹ فیضان بھائی، آپ کی طرف سے مائک میوٹ کیجیے گا ذرا، جزاک اللہ کہ بلا استاد محترم بھی آ گئے میرے۔ اچھا بھائی، اس کذاب دجال قاسم نانوتوی کا کیا کرو گے؟ یہ حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں، اب آپ حوالے مجھ سے طلب کریں گے، میں حوالہ جات آپ کو دوں گا اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے تحذیر الناس۔ تحذیر الناس میں وہ لکھتا ہے، میں آپ کو حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی صرف عوام کے خیال میں آخری ہے، اہل فہم کے نزدیک تو یہ معنی ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ تو یہ ہے جی تحذیر الناس، جو میرے پاس اس کا مطبوعہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ مطبوعہ اس کا ہے کتب خانہ امدادیہ دیوبند سے شائع، کتب خانہ امدادیہ دیوبند، یہاں سے یہ شائع شدہ ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 3 ہے، اور 3 کے شروع سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے قاسم نانوتوی
کہتا ہے کہ سب سے پہلے خاتم النبیین کے معنی معلوم کرنے چاہیے تاکہ جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بائی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ کس کے خیال میں ہے؟ عوام کے خیال میں، یعنی کہ عوام کے خیال میں تو یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کے زمانے کے بعد آئے ہیں اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بذات کچھ فضیلت ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے آخر میں آنا اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اور زمانے میں آپ کا آخر ہونا اس میں کچھ فضیلت نہیں ہے۔ آپ دیوبندی صاحب کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ میں یہ مانتا ہوں، تو اس بڑے کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی اب آپ کریں بات۔ جو آپ نے ریفرنس دیا میں اس کو نہیں مانتا۔ جو بندہ اس بات پہ ایمان نہیں لاتا کہ نبی آخر الزمان جو ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، ٹھیک ہے، تمام عالم میں آنے والے جتنی بھی ارواح ہیں یا جتنے بھی لوگ آئے ہیں یا آنے والے ہیں ان کے سردار نہیں ہیں، میں اس بندے کو نہیں مانتا۔ دیٹس اٹ۔ اس بات کا ٹھیک جواب ہو گیا، مل گیا بہت آپ کو؟ شکریہ۔ ٹھیک ہے ایک منٹ اب دینا مجھے بھی، ماشاء اللہ بھائی نے یہ سر، آپ قبول 5 کیا ہے منٹ کہ کوئی بولتے ہیں بھی اور دوسرے مسلمان، بندے کو آپ 1 منٹ بھی نہیں دیتے، یہ تو پھر بات نہ ہوئی نا۔ چلیں آپ بول لیں اور بول لیں اور بول لیں ہاں، اور بول لیں۔ اور بات یہ ہے یہ جو ابھی آپ نے ریفرنس دیا نا، یہ اس چیز کو میں ویریفائی کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے، میں بات حق سچ کی بات کروں گا۔ میرا علم جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے، میں نے کوئی بھی کتاب نہیں یہ پڑھی، ریفرنس آپ نہ دیکھ میں لیں کسی ذرا، وہ مدرسے ان سے کے رہا ہوں۔ پاس ضرور۔ آپ سعد نے بہادر کتاب کا بھائی یہ نام کیا ریفرنس بتایا؟ دیکھیں، سعد بہادر ایک بھائی منٹ بات سنیے، یہ جی۔ ریفرنس آپ دیکھیں، یہ تحذیر الناس کا بھائی نے لگا دیا ہے، ان کے تہذیب پاس جو الناس، مطبوع ہے اس کے پاس یہ صفحہ 4 ہے، اور ٹھیک ہے۔ یہ نیچے دیکھیں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ کتاب دیکھ لیں، تحذیر الناس ہے، یہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی کی ہے۔ یہ میرے پاس جو تھا وہ مطبوع ہے تہذیب مکتبہ الناس، امدادیہ دیوبند سے، اور یہ پڑھ ٹھیک کے ہے۔ سنا دیں قبلہ جی جی، استاد محترم، آپ پڑھ کے سنا دیں ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ استاد محترم، عبارت یہ ہے کہ وہ یہاں پر ان کا سوال ختم ہو رہا ہے، پھر وہ سوال تمہید کیا ہے؟ کا ایک منٹ سوال بھی پڑھیں سوال گے وہ پلیز؟ میں پڑھ کے سناتا ہوں، سوال بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس باب میں کہ زید نے بھی تتبی ایک عالم کے جس کی تصدیق ایک مفتی مسلمین نے بھی کی تھی، دوبارہ قول ابن عباس دور منصور میں ہے، ان اللہ خلق 7 ارضین فی کل ارض آدم کا آدمکم ونوحا نوحکم ابراہیم کا ابراہیمکم وعیسیٰ کا عیسیٰکم ونبی کا نبیکم، کہ یہ عبارت تحریر کی کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث مذکور صحیح اور معتبر ہے اور زمین کے طبقات جدا جدا ہیں۔ اب جس نے یہ سوال کیا نا، اس شخص کو بھی نہیں پتا کہ اس حدیث کے اوپر کلام ہے، یہ حدیث درست نہیں ہے، کہ اچھا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حدیث مذکور صحیح اور معتبر ہے اور زمین کے طبقات جدا جدا ہیں اور ہر طبقے میں مخلوق خدا ہے، اور حدیث مذکور سے ہر طبقہ میں انبیاء کا ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگرچہ ایک ایک خاتم کا ہونا طبقات باقیہ میں ثابت ہوتا ہے، مگر اس کا مثل ہونا ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثابت نہیں، اور نہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ خاتم مماثل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، اس لیے کہ اولاد آدم جس کا ذکر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ میں ہے اور سب مخلوقات سے افضل ہے، وہ اسی طبقہ کے آدم کی اولاد ہیں بالاجماع، اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب اولاد آدم سے افضل ہیں، تو بلا شبہ آپ تمام مخلوقات سے افضل ہوئے۔ پس دوسرے طبقات کے خاتم جو مخلوقات میں داخل ہیں آپ کے مماثل کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ انتہا اور باوجود اس تحریر کے زید یہ کہتا ہے کہ اگر شرع سے اس کے خلاف ثابت ہوگا تو میں اسی کو مان لوں گا، میرا اضطرار اس تحریر پر نہیں۔ پس علماء شرع سے استفتاء یہ ہے کہ الفاظ حدیث ان معنوں کو متحمل ہیں یا نہیں، اور زید بوجہ اس تحریر کے کافر یا فاسق یا خارج اہل سنت ہوگا یا نہیں، بینو توجر۔ اچھا اب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین و سید المرسلین و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بعد حمد و صلاۃ کے قیل عرض جواب یہ ہے، گزارش ہے کہ اول معنی خاتم جواب میں کچھ دقت نہ ہو،
سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور سب میں آخر ہیں، آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں، کچھ فضیلت نہیں۔ اوئے ہوئے جی اوئے ہوئے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو بھائی نے ماشاءاللہ قبول کیا ہے کہ بھائی اس کو ہم قبول نہیں کرتے، میں نہیں مانتا جبکہ سر۔ اس کا لقب کیا ہے دیوبندیت میں؟ فیضان بھائی دیوبندیت میں اس کا لقب کیا ہے بتائیے گا؟ قاسم خیرات از العلوم، حجت اور کیا کیا الاسلام، لقبات ہیں؟ از حجت الاسلام جو پیج کے ٹائٹل پیج ہے، یہ دیکھیں، یہ اس اوریجنل پیج ہے کتاب کا، یہ پھر جو سیکنڈ پیج ہوتا ہے یہ کتاب کا ہوا ہے، کیونکہ میں نے جو نکلوایا تھا تو وہ سکین ذرا اس طرح نکلے میرے پاس، اوریجنل کتاب نا مکمل میں نے نکلوا دی، تو یہ لکھا ہوا ہے جی از حجت الاسلام، یعنی کہ اسلام کی حجت ایسا ہے عمل کہ جو اسلام میں اگر کسی سے ثابت نہ ہو تو اس شخص نے بھی اگر کیا ہو تو وہ اسلام کی حجت بن جاتا ہے۔ یہ مکمل پیج ہے۔ یہ وہی شخص ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے نا، کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، وہ کہتا ہے کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں بھی ہے۔ یہ آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، آپ وہ حوالہ پڑھیں۔ یہ وہ مولانا قاسم نانوتوی ہے جس نے ختم نبوت کا بھی انکار کیا، اور اسی صفحے کے آگے جا کے لکھتا ہے کہ بعض زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے نا، کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرزا قادیانی بھی یہی کہتا ہے، وہ یہ بھی جو یہی ابھی آپ کہتا ہے بات کہ کہہ رہے ہیں، بھائی سوری ٹو کٹ یو، آپ یہ جو ابھی آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا بھی آپ پلیز ریفرنس دے دیں۔ یہ حوالہ وہ مجھ سے ریفرنس لے لیں، جی میں ضرور، آپ کو کتاب کیونکہ کا دیکھیں نا، حوالہ ایسے ریفرنس ایسے ساری آپ میں کہہ دیتا دیں گے میں سن لوں گا، لیکن جب تک یہ بات ان کی طرف سے ثابت نہیں ہو جاتی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہوں۔ جی جی، میں آپ کو ایک ایک بات کا کیونکہ حوالہ شروع ریفرنس میں، ابھی تو لائیو بھی آپ کو دکھا دیا۔ یہ ہاں آپ جی، کتاب جب نوٹ میں نے کریں، بات کتاب سٹارٹ نوٹ کی تھی، کریں۔ ایک منٹ ہولڈ کریں ذرا۔ میں نے جب بات سٹارٹ کی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی توحید پہ اور نبی آخر الزماں کی نبوت اور رسالت پہ میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں جو جی جی مرضی ہوں۔ آپ بتائیں، حوالہ بتائیں جی پلیز۔ جی، یہ کتاب ہے حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ، مولانا اشرف علی تھانوی کو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ کیوں نہیں، اشرف ضرور۔ علی تھانوی، جی، جس نے حقائق یہ کہا ثلاثہ، تھا کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ جانوروں پاگلوں جیسا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی ہیں اس بندے نے۔ نہیں یہ ہے اشرف علی تھانوی، اس کا حوالہ ہے، اس کی کتاب ہے ارواح ثلاثہ حکایت اولیاء، صفحہ 297 ہے۔ حقائق نمبر، جب آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں گے نا تو آپ کو حقائق نمبر دیکھنی ہے۔ حقائق نمبر ہے 314۔ 314 اچھا میں ایک کہتا ہے منٹ، کہ آپ نے پیج نمبر کیا بتایا آپ نے؟ آرام سے سر، میں لکھ رہا ہوں، ایک منٹ، پیج نمبر جی بتائیں آپ۔ جیسے، ہاں جی، پیج نمبر ہے 297، 297، ٹھیک ہے۔ حقائق حقائق اولیاء، نمبر ہے 314۔ ٹھیک ہے جی۔ ان کی جناب حقائق نمبر ہے 314۔ جیسے قادیانیوں کی روایت نمبر چلتی ہے نا، ہوں تو انہوں نے ان نمبروں کے اوپر مرزا قادیانی کی مختلف خرافات لکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے بھی یہ خرافات بہت سی ادھر لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ حقائق نمبر 314 پہ جائیں گے، وہاں پہ ٹھیک ہے۔ آپ پڑھیں گے، کہتا ہے کہ راستہ میں جو کچھ بھی ملتا ہے، یہ قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھا ہے کہ راستہ میں جو کچھ بھی ملتا وہ سب ان لوگوں کو دے دیتے۔ اور ساتھیوں نے کہا حضرت آپ تو سب ہی دے دیتے ہیں، کچھ تو اپنے پاس رکھیے۔ تو فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اسی سفر میں مولانا گنگوہی نے مولانا نانوتوی سے ایسے فرمایا کہ صبح سے شام تک پھرتے ہو، جو کچھ فکر بھی ہے تو فرمایا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا فکر۔ اب دوسری طرف آئیں، آپ کی کتاب ہے انوار الباری صحیح البخاری انور شاہ کشمیری کی، اس کا صفحہ نوٹ کریں آپ، جلد 5 ہے، صفحہ ہے 86۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ جو اس خاصیت کو، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اس کو بطور اپنے لیے استعمال کرے وہ بالکل غیر موضوع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہے۔ اپنی ہی کتاب کو گستاخانہ قرار دے دیا ہے اس نے۔ جی جی بھائی، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کو پتہ ہوگا پاکستان کے اندر سب سے بڑے جو مدارس کی چین ہے وہ کس کی ہے؟ دیوبندیوں کی ہے نا؟ بھائی قادیانی بھی کہتے ہیں کہ ہم 220 ملکوں میں پھیل گئے ہیں، وہ تو ملکوں آپ میں کہہ رہے بڑے ہیں سے نا، بڑا میں ایک پاکستان کی بات کر رہا آپ ہوں۔ ایک بڑے سے بڑا مدرسہ بنا لیں گے تو وہاں پہ سکھائیں گے کیا طالب علم کو؟ طالب مجھے علم یہ کو میں بتائیں بتاؤں کیا سکھائیں گے؟ جی میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ طالب علم کو سکھائیں گے کیا پھر؟ جی یہ
یہ حوالہ آپ مجھ سے لیں. یہ ہے جی بچے بازی. میں آپ کو تھوڑی سی ان کی دکھاتا ہوں مدارس میں. ابھی تو مفتی بھائی عزیز کا آپ کو پتہ ہے نا قبلہ جس نے گود میں قبلہ عثمان بھائی، سب سے پہلے عرض جی یہ ہے فضا. کہ جو عبارت ہے نا ان کے اوپر گفتگو کر لی جائے. یہ چیزیں تو بات کی ہیں، یہ ساتھ ساتھ دکھائی جائیں گی، چلے ٹھیک ہے. لیکن جو آپ سنائیں عبارت حفظ ہے نا الایمان. جی، یہ حفظ الایمان جی ہے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ٹھیک ہے دارالکتب دیوبند یو پی سے چھپی تھی یہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ حفظ اس کا اوریجنل الایمان. پیج ہے سامنے، یہ حفظ سیکنڈ پیج آ الایمان. گیا. ٹھیک ہے. اب صفحہ نمبر اس کا پیج نمبر 15. بتا دیں. جی جی، جی صفحہ نمبر 15. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ عبارت پڑھیں. اگر جی آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ کو میں اس کی ذرا تھوڑا سا ایزی کر کے سمجھا دیتا ہوں الفاظ نا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں اس کے الفاظ جو ہیں، الفاظ کا کیا معنی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. آپ ان کو سمجھائیے گا. جی میں ایک بات کر لوں گا کہ اسی عبارت کے اوپر دیوبندیوں کی طرف سے کفر کا فتویٰ موجود ہے اشرف علی تھانوی کے اوپر. لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنے کفر پر یہ ایسا ڈٹ گئے جیسے ابھی مفتی طارق مسعود نے کفر کیا، اللہ کی شان کی گستاخی کی تو وہ ڈٹ گیا. دیکھ لیں آج اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. جی فیضان بھائی. چلے میں نا یہ آپ مفتی کو صاحب نے معذرت کی تھی سر. ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ ان کا بیان ریکارڈ موجود ہے مفتی طارق اچھا مسعود صاحب کا. میں میری عرض سنیے، میں نا آپ کو یہ طرح سمجھانے لگا. اب اس جی عبارت جی کو نا آپ بتائیں. آسان انداز میں یہ ضرور. آپ تو محید الایمان پڑھیں گے نا، ایمان کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ ٹھیک صفحہ ہے. یہ نا دعوت اسلامی کے مکتبے سے چھپی ہوئی ہے، مکتبہ میں. اچھا، اچھا جی. اب وہ مکمل وہی عبارت یہاں پر انہوں نے درج کی ہے. عبارت درج کر کے پھر اس کا آگے سے معنی سمجھا رہے ہیں. معنی کیا ہے؟ اس ملعون کلام کو سمجھنا بالکل دشوار نہیں. عام سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس گستاخ کے کہنے کے مطابق بعض علم غیب صرف حضور کو ہی نہیں بلکہ ایسا علم تو معاذ اللہ بچوں، ہر سبی کا مطلب ہوتا ہے بچے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مجنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل، بلکہ بالکل. جمی کا مطلب ہوتا ہے تمام حیوانات و بہائم، یعنی جانوروں کے لیے بھی حاصل ہے. اب گویا ان کے نزدیک تمام جانور جن میں گدے، کتے، خنزیر سب شامل ہیں، ان کو بھی اتنا علم حاصل ہے جتنا سرکار کو حاصل تھا. تو اس میں سرکار کی ہی کیا تخصیص رہے گی؟ یہ ہے اس عبارت کا مطلب. یا آپ چاہیں تو تصویر بھی لے لیں. تھوڑا کلوز اپ کریں گے پلیز. بس ٹھیک ہے یہ یہاں پہ رکھیں. اچھا میرا جی اچھا. آپ نے نا یہ کہا کہ اس نے معذرت کر لی ہے، تو میرے بھائی آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کی وجہ سے میں معذرت کر رہا ہوں، میں نے کوئی توہین گستاخی نہیں کی. آپ اس کا جو لاسٹ کلپ ہے نا، لاسٹ کلپ سر تن سے جدا، آپ وہ سنیں گے نا تو وہ کہتا ہے کہ بعض شدت پسند علماء جن میں دیوبندی بھی ہیں اور علماء بریلوی اہل سنت، وہ کہتا ہے کہ بعض جو شدت پسند لوگ ہیں نا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مانے کہ میں نے گستاخی کی ہے. کہتا ہے میں نے کوئی گستاخی، کوئی توہین نہیں کی. میں لوگوں کی دل آزاری کی وجہ سے توبہ کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، لیکن میں نے کوئی توہین گستاخی نہیں کی. جبکہ اس نے اللہ کی شان میں، انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور صحابہ کی شان میں بہت بڑی جسارت اور گستاخی کی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی نہیں کی، اور اوپر سے وہ حوالے دیتا ہے کہ اگر میں نے گستاخی کی ہے تو سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ گستاخ قرار دیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. اور ایک موضوع اور من گھڑت روایت کا، جیسے قاسم ننوتوی نے موضوع اور من گھڑت روایت کو لے کر جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار کیا. جی فیضان بھائی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور بہادر بھائی صاحب بہادر اچھا، اس کے اندر سب سے پہلے جو تحذیر الناس ہے نا، یہ اگر ننوتوی صاحب کو صرف اتنا پتا ہوتا نا، صرف اتنا سا کہ اس روایت کے اوپر کلام ہے اور یہ روایت درست ہے ہی نہیں، تو وہ اس کے اوپر کلام کبھی نہ کرتے.
لیکن اب چونکہ وہ انگریزوں سے جو فنڈنگ آتی تھی اسے حلال کرنا تھا انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے، تو اب وہ جو اثر ابن عباس ہے نا، یہاں پر پورا مسئلہ جو ہے نا اس کتاب وہ اثر ابن عباس کا ہے کہ یہ جو اثر ابن عباس ہے اس کی تعویل کیا کی جائے گی، کہ ہر طبقے میں نبی موجود ہوتے ہیں تو پھر جس طرح ہر آدم کا آدمکم، پھر نوحنا و نوحکم، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ موجود ہوتی ہیں، تو پھر اس کا معنی کیا نکلے گا؟ تو اس کی تعویل کر رہے ہیں۔ اب ننوتوی صاحب کو اس چیز کا بھی نہیں پتہ کہ جب نص قطعی کے مقابل نص ظنی آ جائے تو نص قطعی میں تعویل کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ نص قطعی یا خاتم النبیین تو نص قطعی ہے، اور ننوتوی صاحب اس نص قطعی میں تعویل کر رہے ہیں نص ظنی کے مقابل، جبکہ نص ظنی جب آئے گی تو اس کے اندر یا تو تعویل کی جائے گی یا اس کا انکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ نص قطعی کے مقابل ٹکرا رہی ہے آ کے، تو نص ظنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نص قطعی پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پورا مسئلہ تحذیر الناس من اثر ابن عباس، وہ اس اثر ابن عباس کی تعویل کر رہے ہیں جس کے کرتے کرتے انہوں نے یہاں پر بلنڈر کیا، اور خاتم النبیین جو ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ختم نبوت میں، تو اس کے آگے انہوں نے بلنڈر کر دیا پکڑ کے، اسی سے اثر ابن عباس کی تعویل کرتے کرتے۔ اچھا، اس بات کا میں بالکل رد کرتا ہوں۔ اگر کوئی بھی بندہ چاہے وہ ہمارے بزرگوں میں سے اسلاف میں سے بھی اس طرح کی اس نے عبارت لکھی ہے کہ ختم نبوت کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے، سلپ آف ٹنگ ہے یا وٹ ایور ہے، اگر اس میں سے کوئی کانٹیکسٹ نکالا گیا ہے پوری تحریر میں سے، تو میں اس چیز کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ میں نے جب بات شروع کی تھی تو میں نے یہی کہا تھا، اللہ کی وحدانیت میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کی آخری ہونے کی ضمانت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد کسی نے نبی اگر نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بات ہی اس سے شروع کی تھی، ٹھیک اور ہو گیا۔ ہاں جی، اچھا تو بہادر بھائی، بات یہ ہے، میں نے بہت اچھے۔ کچھ اچھا ایک میں نا آپ کو ایک ایک منٹ چیز مجھے عرض کر دوں۔ موقع دیں پلیز، مجھے موقع دیں۔ جی 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 میں آپ نے کر دیں۔ میں نے کچھ جو قادیانی ہیں ان کی براڈز کے اوپر مجھے موقع ملا ہے۔ ان کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن میں یا حدیث میں کہاں پہ لکھا ہے کہ مطلب نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو موسٹلی ہم نے جو حدیث سنی ہے وہ یہی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا جو معنی ہے وہ ختم کا نہیں ہے، مہر کا ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا کلیریفائی کریں پلیز۔ جی فیضان بھائی آپ گفتگو کریں یا میں کروں؟ میں بس ایک دو منٹ مصروف ہوں، میں پھر اس کے بعد گفتگو کرتا ہوں۔ جی اور میں عرض یہ کرنے تو لگا ہوں جی جی ختم نبوت کے حوالے سے نا، کہ خاتم کا معنی کیا ہے یا اس کی جو ہے وہ کیا مقصد ہے۔ چلیں آج نا آپ کو ایک کتاب کا میں تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ یہ ہمارے استاد محترم نے کتاب لکھی ہے، مفتی سید مبشر رضا قادری دامت برکاتہم القدسیہ۔ کل رات کو وہ مرا گلی تشریف لے گئے ہیں، تو کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے جی ختم نبوت کورس عقیدہ ختم نبوت، جلد اس کی اول ہے، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، ترتیب و تحقیق۔ اب مفتی صاحب نے نا ایک بڑا اچھا کام یہ کیا اس کے اندر کہ اس کے اندر نا آپ نے نا جو خاتم النبیین ہے نا وہ اور جتنی بھی مرزا قادیانی کی کتابیں ان تمام کا نا اصل سکین لگا دیا۔ اب مرزا قادیانی کیا کہتا ہے جی یہ جو لسان العرب اور تاج العروس میں جو لغت کی نہایت معتبر کتابیں ہیں لکھا ہے، جلد اس کی 9 ہے، صفحہ 152 ہے، منن الرحمن۔ پھر کیا کہتا ہے جی، پھر اگلے اس کی ہے جی روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 317، تریاق القلوب، دیکھو لسان العرب اور تاج العروس اور دوسری لغت عرب کی مبسوط کتابیں۔ اب جی آتے ہیں ہم تاج العروس کے طرف۔
تاج العروس اس کی ہے جی جلد نمبر اس کی 16 اور جزء ثانی جی جلد نمبر 16 کیا جی الخاتم آخر القوم کالخاتم ومنہ قولہ تعالی وخاتم النبیین ای آخرهم۔ اب وہ کہتے ہیں جو لفظ خاتم ہے یا خاتم ہے نا، جب یہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا آخر القوم کالخاتم، یعنی کہ قوم کا آخر، جیسا کہ قولہ تعالی رب تعالیٰ کا قول ہے وخاتم النبیین، کہ تمام نبیوں میں سب سے آخری۔ یہ لغت کی کتاب تاج العروس سے بتا رہا ہوں، یہ جو قادیانی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا مرزا قادیانی نے بھی ریفرنس دیا ہوا ہے کہ یہ بڑی اچھی کتاب ہے لغت کی، تاج العروس۔ اب آئیں لسان العرب کے ہم حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وختام القوم وخاتمہم وخاتمہم آخرہم۔ پھر وہ آگے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی التنزیل العزیز ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین ای آخرهم قال وقد قری وخاتم وقول الحجاج۔ اس کے اندر بھی وہی بات ذکر کرتے ہیں کہ چاہے وہ خاتم ہو یا خاتم ہو، یہ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا قوم کا آخری شخص، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری۔ اب تھوڑا سا ہم آگے اور چلتے ہیں۔ والمحکم والمحیط الاعظم، یہ امام ابو الحسن علی بن اسماعیل بن سید المرسی المعروف بابن سیدہ، اس کی جو کہ کتاب کا نمبر ہے جی 5، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ای آخرہم، اس کا مطلب ہوتا ہے آخری، وقد قریہ، پھر وہ انہوں نے تلاوت کی کس کی؟ وخاتم النبیین، خاتم نبیین۔ پھر آپ کو ایک اور آگے ریفرنس بھی دکھاتا چلوں، الصحاح تاج اللغہ و صحاح العربیہ، یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جناب والا جلد اول ہے، یہ بھی دارالکتب العلمیہ دارالعلم للملايين بیروت سے چھپی ہوئی ہے یہ کتاب نا، یہ توجہ کیجیے گا۔ اچھا، اور پھر اس کی مکمل جو ہے نا وہ ختمت الشیء ختما فهو مختوم وختم سدد البلاغہ للبلاغہ وختم اللہ له بخیر وختم القرآن بلغت آخرہ وختمت الشیء نقید فتحتہ والخاتم والخاتم بکسرت التاء وفتحہ والخیتام والخاتام کلہ بمعنى والجمع الخواتم وتختمت اذا لبستہ وخاتمت الشیء آخر ومحمد الرسول اللہ خاتم النبیین علیہم السلام۔ وہ مکمل باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسے کہا وہ ختمت القرآن، یعنی کہ قرآن ختم کر لیا، وختم تو شیء چیز ختم ہو گئی، والخا وہ کہتے ہیں چکتا فتح کے ساتھ ہو یا کسرہ کے ساتھ ہو، بکسرت و فتح، یعنی کہ زیر کے ساتھ ہو یا زبر کے ساتھ ہو، اس کا معنی یہی نکلے گا کہ کوئی شے ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی کہ تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ یہ اب پھر ایک اور آخری ریفرنس میں دیتا ہوں، المفردات فی غریب القرآن، اس کے اندر بھی وہ لکھتے ہیں وخاتم النبیین، سورہ احزاب کا ریفرنس، لأنہ ختم النبوۃ ای تمہا بما جبہ، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے، وہ خاتم النبیین، اسی آیت مبارکہ کا حوالہ دے کر۔ اب یہ اتنے میں نے ریفرنسز آپ کو دیے ہیں، تو یہ آخری ایک اور بھی نوٹ کر لیں، الکلیات معجم فی المصطلحات والفروق للغویہ لابن البقاء ایوب بن موسیٰ الحسینی الکوفی موسوعۃ الرسالۃ ناشرون، وہاں سے یہ چھپی ہوئی ہے کتاب۔ اس کے اندر بھی یہی لکھتے ہیں کہ والخاتم بکسرت التاء، کہ تا جو ہے کسرہ یعنی کہ زیر کے ساتھ ہو، والفاعل الخاتم وهو الاتمام والبلوغ ویفتح، وہی مکمل بات ذکر کر کے پھر وہ اسی کا حوالہ دیتے ہیں
کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین لأن الخاتم آخر القوم، یعنی کہ قوم کا جو آخری شخص ہوگا، قوم کو ختم کرنے والا ہوگا، اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر وہ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اب قادیانی جو جھوٹ بولیں گے وہ تو انہیں جب یہ ریفرنسز ہم لغات سے پیش کریں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہاں پر جو بلنڈر کیے ہوئے ہیں تو وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور یہی بات مرزا قادیانی اپنی ان 2 جلدوں کے اندر بھی جن کتابوں کا حوالہ دے رہا ہے ان کے ذریعے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے بفضل اللہ تعالی۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے جتنے بھی یہ ریفرنسز دی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو براڈز ان کی چلتی ہیں قادیانیوں کی، وہاں پہ علمی لوگ کم آتے ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اشتعال میں آ کے نا یا تو ان کو گالی نکال کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، علمی بحث نہیں ہوتی۔ جس طرح ابھی آپ نے یہ ریفرنس وغیرہ دیے ہیں، آپ ایک دفعہ احسان کریں نا مجھ پہ، اگر میں ٹائم سیٹ کروں کہ آپ ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے؟ جی بالکل بالکل، میں اس آپ چیز کو ان سے ختم کرنا کہیں، چاہتا ہوں کیونکہ میری مسئلہ بات یہ سنیں ہے نا، ہمارے جو سادہ میری لوگ بات عوام سنیں، ہے نا، ان کو وہ بڑے اچھے طریقے سے بلا پھسلا کے وہ نہ آپ اپنی ان طرف سے کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کر کہیں نادر کی براڈ پہ گئے تھے آپ؟ ٹھیک ہے۔ ہاں، نادر کی مسرور ایک کا نام ہے اور ایک کا نام ٹھیک ابراہیم ہو گیا، احمدی ہے، ان عمر ان نام ہے اس کا، ان سے عمر۔ جا کے نا، ان سے جا کے کہیں کہ عثمان علی رضوی، ضیاء بھائی، فیضان ہوں بھائی، ہوں ان سے آپ گفتگو کریں، میں ان کو لے کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہاں، تو آپ ان کو جا کر کہیے گا، کیونکہ تو میں پھر یہ دیکھیے چاہتا آگے ہوں کیا کہ ہوتا ہے۔ علمی بحث بھائی ہونی وہ چاہیے۔ نہیں کر نہیں سکتے نا، انہیں کہیں ضیاء رسول امینی بھائی جو ہے نا وہ بات کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو لے کر آتا ہوں، تو ٹھیک آپ ہے، ان سے گفتگو کریں گے، ہوں بس آپ نے یہ کہنا، ٹھیک ہے؟ کیا آپ نام لیں گے وہاں پہ؟ ضیاء رسول امینی۔ جی بس آپ نے یہ نام لینا ہے اور کہنا ہے کہ میں ان کو لے کے آ رہا ہوں، آپ علمی گفتگو ان سے کریں، بس بات ختم۔ کیونکہ نا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان سے نا کوئی بندہ علمی بحث کرے، بجائے اس کے کہ نا اشتعال میں آ کے تو میں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے مناظرہ۔ بات جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے نا، آپ جس کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں۔ تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ نا اس طرح کا کوئی ہو سیٹ اپ، تاکہ جو سادہ لو عوام ہیں، مطلب جن کا علم نہیں ہے، میں بھی انہی میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی دین کی کتب نہیں پڑھی ہوئی الحمدللہ، لیکن جو ہمارے مذہب کے 5 ارکان ہیں ان کو میں مطلب 4 تو پورا کرتا ہوں، لیکن جو حج ہے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کی بھی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مطلب، اور اس کے بعد جو آپ نے براٹ کے بارے میں وہ کیا تھا دیوبندی حضرات کے مطابق، تو وہ میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جو بندہ اس طرح کے عقائد رکھتا ہے، چاہے وہ تحریر میں ہے، چاہے وہ اپنے ذہن میں یا دل میں بھی ہے، تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جتنے بھی آپ نے مجھے حوالے دیے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور اپنے بزرگوں سے یا جن سے میرے سلام دعا ہے، میں ضرور ان سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن وہ ہم آپ کو، جی ہم پیشگی آپ کو بتا دیتے ہیں، جیسے قادیانی پھر طویلیں کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو جی جی 4 طویلیں آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گے، جی، لیکن مثلاً بتائیں آپ۔ اس کی تحقیق عثمان وہ بھائی، کہہ دیں گے دیکھیں قاسم نانوتوی نے رجوع کر لیا تھا، تو ہوں، ہم پوچھیں گے کہ کہاں پہ رجوع کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی بھی یا وہ تحریر کہیں ہونی گے، چاہیے نا۔ جی جی ہاں جی، تحریر ہونی چاہیے۔ دوسرا وہ یہ کہیں گے کہ قاسم نانوتوی نے یہاں پہ خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، یہاں پہ خاتم جو ہے وہ ان کی انہوں نے اقسام کی ہیں کہ مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے، نبی علیہ السلام آخری نہیں رہیں گے، آخری ہونا ہی آپ کی فضیلت ہے، مرتبہ ہے آپ کا، کیونکہ ایک نبوت بتدریج چلی تھی حضرت ہوں، آدم علیہ السلام سے، اور نبی علیہ السلام پر تمام کی تمام ختم ہو گئیں، اور آپ کے بعد بالکل، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ بے شک، تو اس کا کامل ہونا، تکمیل ہونا نبی علیہ السلام کی افضلیت ہے۔ بے تو وہ شک، یہ کہیں گے کہ آپ کے رتبے پہ فرق نہیں پڑتا، بھائی جب آپ آخری نہیں رہیں گے تو ہوں رتبے میں تو فرق پڑ گیا۔ ہوں تو پھر دوسری تعویل وہ یہ کریں گے کہ کہیں گے کہ یہ نا بالفرض کہا گیا ہے، حالانکہ ہم یہ کہیں اگر، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر 2 خدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا، رزلٹ کیا نکلنا تھا، یہی کہ کائنات کا نظام تو دھرم بھرم ہو جاتا۔
لیکن وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بالفرض اگر بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں پڑے گا خاتمیت پر، بلکہ پڑے گا. ہم کہتے ہیں پڑے گا، دیوبندی کہہ رہے ہیں نہیں پڑے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ نظام کا جو دنیا کا نظام ہے وہ دھرم برم ہوگا، دیوبندی عقیدے کے مطابق نہیں ہوگا. یہ بات ہے. ٹھیک ہے. یہ طویلیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہی بس ٹھیک. تین طویلیں ہیں، اور اس کا رد خود قرآن اور حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک خود کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اپنا نام بتایا ضیاء امین، سوری مجھے بھول جاتا ہے بار بار. میرا نام ہے ضیاء رسول عثمان امین. علی رضوی، عثمان علی وہ میرے رضوی. بھائی ہیں. جی جی میرا نام عثمان علی رضوی ہے، ٹھیک ہے. عثمان اور علی وہ ضیاء رضوی. رسول امینی میرے بھائی ہیں. ضیاء آپ جا کے ان رسول کو کہیں کہ امین. ضیاء رسول امینی بھائی سے علمی ہوں، گفتگو، علمی ڈبیٹ کریں. آپ کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی. نہیں 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 وہ گستاخ ہے. نہیں گستاخ تو حالانکہ وہ آپ کی نظروں میں ہے نا، آپ بات تو کریں نا ان سے. میری بات تو سنیں نا، وہ بھاگیں گے، میرا نام لیں گے، وہ ہوں جا کے کہے گا نہیں 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 یہ بندہ جو ہے وہ گستاخ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی اچی بچی جانتے ہیں، ہوں اس لیے ہمیں گستاخ کہہ کر یہ ہم سے ڈبیٹ نہیں کرتے. ہوں پٹھانوں کو دوسروں بندوں کو لیں گے، جو کہے گا نا کہ قادیانی وہ جو ٹٹی میں مرا تھا اس کو یہ بار بار لیں گے. ہوں سمجھیں؟ جو بالکل. گالیاں دیتا ہے اس ہاں کو یہ بار بالکل، بار لیں گے، جو علمی اس کو گفتگو کریں براڈ گے پہ ان لے کو کے کہیں آتے گے ہیں. نہیں یہ گستاخ ہے. میں نے یہی چیز آبزرو کی ہے نا، جو بھی وہ براڈ پہ آتا ہے یا تو اس کو علم نہیں ہوتا میری طرح، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے، کیونکہ میں نے علمی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی. جو بات حق ہے وہ حق ہے، جی ٹھیک ہے. میری طرح کے وہ ہوتے ہیں ان کی براڈ کے اوپر، ٹھیک ہے. مجھے ایک یا دو حدیث، ایک حدیث کا پتہ اور ایک تو میرے حال سے وہ قرآن کے حوالے بھی ہیں. تو وہ وہاں پہ نا وہ پھر بات کو گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا وہ حوالہ دیتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں بے شمار، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ نا علمی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ اس کا کوئی نا نتیجہ نکل سکے، سمجھ رہے ہیں. بالکل. تو یہ نا حوالہ انشاءاللہ نوٹ میں کریں بات آپ، کروں گا ان سے. یہ میں نے قادیانیوں کی براڈ بھی آپ جائے نا، آپ یہ حوالہ نوٹ کریں. آپ جلد 3 ہے، ایک منٹ. صفحہ اس کا ہے 431. لکھیں روحانی کتاب کا نام بتائیں. شیطانی خزائن جو ہے نا، شیطانی خزائن جو ہے، اچھا اس کی جلد خزائن 3 صفحہ ہے اس کا 431. اور استاد محترم نے بھی، جلد فیضان بھائی، اس 3 کا حوالہ دیا ہوگا. پیج آپ وہاں نے پہ کیا یہی بتایا؟ آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. مرزا قادیانی اس کا ترجمہ کرتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. کیا کرنے والا؟ ختم کرنے والا نبیوں کا. یہ مرزا قادیانی نے خود اس کا ترجمہ کیا. دوسرا جو لاہوری قادیانی ہے نا، جی یہ جو ابھی فیضان بھائی نے پڑھا تھا، لاہوری قادیانی یہی حوالہ جات دے کر خود اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، اور ہے بھی ایسے ہی ہے. جیسے کہ خاتم کا معنی تو مہر ہوتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، ٹھیک ہے. لیکن خاتم جب جمع اضافت کے ساتھ ہے اور جس کا ذکر ایک قوم کے ساتھ ہے، جیسے نبیوں کی قوم کو، خاتم جب نبیوں کی قوم کے ساتھ ایسے ہو، جیسے پڑھ کے بھی سنا ہے فیضان بھائی نے، تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ آخری نبی. اس کو مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے. حوالہ نوٹ کریں، جلد 23 ٹھیک ہے. اور صفحہ 333. ٹھیک ہے. پیج 333. مرزا قادیانی حاشیے میں لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ بعض ناواقف یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح موعود کا قرآن میں ذکر کہاں ہے. اس کا یہ جواب ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء بھی ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. دوسرا بھی آپ حوالہ ایک اور مرزا قادیانی کا آپ لے لیں. ایک آپ نے مرزا پہلے قادیانی بولا تھا، کہتا ہے، ایک آپ نے پہلے والا بولا جلد تھا 3 کا، جلد 3 روحانی. ہاں 431. اس کا پیج تھا 431. ٹھیک ہے. جی اگلا ایک حوالہ آخری لے لیں، ٹھیک ہے. ویسے تو بڑے ہیں، جلد 15 اور صفحہ 479. جلد سوری جلد کیا بتائی آپ نے؟ 15 ٹھیک ہے. صفحہ 479. 479. کتاب وہی ہے نا، روحانی خزائن جو بھی ہے. جی جی. ٹھیک ہے. کہتا ہے میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت بی بی تھا. پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی، ٹھیک ہے. بعد اس کے میں نکلا.
ٹھیک ہے، بہن میرے ہوئی بعد نا، میرے والدین کے گھر اور کوئی لڑکا کوئی لڑکی نہیں ہوئی، میں ٹھیک ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ کیا تھا میں؟ خاتم الاولاد. خاتم الاولاد۔ اچھا جی. قادیانیوں سے پوچھنا ہے آپ نے کہ بھائی یہ جو مرزا قادیانی نے کہا کہ میں خاتم الاولاد تھا، تو کیا مرزا قادیانی کے بعد کوئی آیا، کوئی لڑکا کوئی لڑکی پیدا ہوئی ہے؟ ان کا کوئی بہن بھائی ہوا یا نہیں؟ رائٹ، ٹھیک ہے. تعین اس نے خود کر دیا کہ میرے بعد کوئی لڑکا لڑکی ہوئی ہی نہیں ہے، اس لیے میں خاتم الاولاد ہوں۔ لیکن اس کے بعد تو ان ہم کے جب بہن یا کہیں بھائی ہوئے؟ ہاں ہم جب کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت اور رسالت ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہوں 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 ہوں. تو اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ میں کیونکہ وہ اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا، یہ اس کا ایک حوالہ ہے، میں وہ بھی دیتا ہوں، میں اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا تو میں سب سے آخر میں نکلا، میرے والدین کے گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہوئی۔ ہم بھی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبوت رسالت نہیں، وہ کہتا ہے میرے گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے میں اس لیے خاتم الاولاد ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبوت رسالت نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین ہے۔ بے شک. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے زیادہ ٹائم لے لیا ہے. اوپر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ، تھینک یو. السلام تھینک یو علیکم بھائی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ عثمان بھائی کیا حال چال ہے؟ جی جی ٹھیک ٹھاک۔ فیضان بھائی ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کریں ذرا، ان کا الہامی نبی، کون سی؟ الہامی نبی ان کے نکالتے ہیں، الیاس کاندروی کو الہامی نبی مانتے ہیں۔ انکشاف حقیقت، انکشاف حقیقت آپ کتاب نکالیں دیوبندیوں کی، یہ ہے ابو الفضل عبد الرحمن۔ حمزہ بھائی، توقیر بھائی، حمزہ بھائی اوپر آپ کے موجود ہیں؟ اچھا، یا کوئی اور کا؟ حمزہ بھائی میرے خیال میں ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے شاید، جی جی وہ یہ جو جھنڈے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام۔ آپ پہلے بھی آئے تھے، آپ نے گفتگو نہیں کی۔ جی میں سر آیا تھا تو میرے خیال ہے وہ نیٹ وغیرہ کا کوئی ایشو آ گیا تھا. تو جی سر آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ دیوبندی ہیں؟ نہیں سر، میں دیوبندی نہیں ہوں جی، کیا ہے آپ؟ سر. تعارف کروا دیں میں گے؟ سر میرا نام سید عدیل حسین جعفری. ٹھیک ہو گیا سر؟ جی جی، یہ یعنی کہ عدیل والے صاحب کون ہیں؟ اہل تشیع ہیں آپ؟ جی بالکل سر. میں سر یہ جی کنفرم ٹھیک ہو کرنا گیا۔ چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو آپ نے جو ایک ٹاپک میں دیا ہے، مرزا قادیانی سچا الہامی نبی تھا، جو بندیوں کا ایک الہامی نبی مل گیا، تو مطلب آپ کیا قادیانیوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا آپ کون ہیں؟ اپنا ذرا بتا دیں تاکہ میں پھر ڈبیٹ کروں. ٹھیک ہو گیا۔ جی الحمدللہ، ہم جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی بریلوی ہیں، اور ہم یہاں پر ان تمام لوگوں کا رد کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عقیدے جو ہیں وہ خاتم النبیین کے بعد کوئی نئے نبی کے طور پر مانے ہوں، یا کسی کو اہل سنت سے ہٹ کر اہل سنت کے منہج سے ہٹا ہو، جو چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے قادیانی ہو، الغرض چاہے وہ مرزائی ہو، مرزا انجین کا شکر، الغرض جو بھی ہو، جو اہل سنت کے منہج سے ہٹ کر جس نے اپنے عقیدے جو ہیں وہ بلڈ کیے ہوں، چاہے وہ عقیدہ امامت کو عقیدہ نبوت کے خلاف لے آیا ہو، یا پھر خاتم النبیین کا اس نے انکار کر دیا ہو،
تو ہم ان تمام لوگوں سے یہاں پر ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات آپ نے کری، آپ نے بالکل کلیریفیکیشن کر دی ہے ہر چیز کی، کہ سوائے کسی اور فرقے کے سوری سوائے آپ کے فرقے کے آپ تمام لوگوں فرقوں سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے ہمارے فرقہ تو ہمارے یہاں نہیں ہے، جنہوں نے ہماری جماعت کا بھی لبادہ اوڑا ہو اہل سنت کا، لیکن اس کے اندر رہ کر وہ تفضیلیت پھیلا رہے ہوں یا رفض پھیلا رہے ہوں، ہم ان سے بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال کریں، میں دیکھتا ہوں اگر مجھ میں کیا کمی ہے ایسی، جی ٹھیک ہے، میں جو آپ مجھ سے میں آپ کو سوال کوئی کرتا کمی ہوں۔ لگتی ہے تو مجھے بتائیں۔ یہ جو عقیدہ امامت ہے، اس کے متعلق ذرا بتائیے گا، قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں یہ کہاں پر ہے، اور عقیدہ امامت دراصل ہے کیا؟ ان دو چیزوں کی ذرا وضاحت کرتے ہیں۔ سر آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ پاک نے 12 مہینوں تک کے ذکر کیے ہیں قرآن میں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ 12 مہینے ذکر کیے ہیں؟ 12 مہینوں کے ذکر ہیں قرآن میں۔ اچھا، تو اس سے عقیدہ امامت ثابت ہو جائے گا؟ نہیں، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ 12 مہینوں کا ذکر ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ بتا دیں۔ پھر تو آپ سے بات بنتی ہی نہیں ہے نا کہ آپ کو قرآن ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، قرآن پاک میں نماز کی رکعتوں کا ذکر ہے؟ وہ اگر آپ قرآن کے حوالے سے بات کریں گے تو قرآن کے اندر نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا ہے، یہ حدیث سے ہمیں اس کی مطلب اس سے میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر سے نماز کی جو رکھتے ہیں ان کا ذکر ہے؟ نماز کی رکعات ہوگی، نماز کا طریقہ ہو گیا، یہ حدیث ہے۔ عثمان بھائی کیمرہ یہ نبی اچھا، کریم صلی اللہ صحیح علیہ ہو وسلم گیا۔ کی جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا نہیں، طریقہ کیا ہے ابھی تو اور صرف قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے نا۔ نہیں تو آپ قرآن پاک میں وہ چیز نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں وہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہو، یہی میں آپ کے سوال کا آپ کو ہی جواب دے رہا ہوں، جو ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا میں اس کا آپ کو ہی جواب دے رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں پھر یہ جو عقیدہ امامت ہے قرآن و حدیث میں سے یہ کہاں پر ثابت ہے، اس کا تو ذرا بتائیں، اور عقیدہ امامت ہے کیا یہ تو بتائیں۔ نہیں، میں نے جب آپ سے ذکر کیا کہ قرآن کے اندر 12 مہینوں کا ذکر ہے یا نہیں، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، میرے دماغ میں نہیں ہے، میں بھی کیا آپ سے کیسے بالکل، بتاؤں آپ کو؟ بالکل۔ تو آپ کو جب میں نے پوچھا آپ نے بھی کہا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر بتائیں عقیدہ امامت یہاں سے ثابت ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اس میں نہیں ہے۔ تو بتائیں پھر عقیدہ امامت کیا ہے اور کہاں سے ثابت ہے، یہ تو ہمیں ذرا بتائیں آج۔ عقیدہ امامت جو ہے وہ جو 12 مہینوں کا جو ذکر ہے قرآن کے اندر، وہ بیسیکلی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ 12 اماموں کے بارے میں، وہ مہینوں کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے، جو ہمارے بریلوی بھائی سمجھتے ہیں نا کہ یہ 12 مہینے کہہ رہے ہیں۔ ویسے فیضان بھائی وہ جو ایک ذاکر تھا نا، وہ جو کہتا تھا کہ قرآن میں روزوں کا ذکر ہے کہ روزے اپنے اوپر فرض کر لو، تو اس سے مراد مولا علی ہیں، نہ وہ اہل وہ ہے بیت نا ہے۔ ویڈیو؟ جی جی، جی یا جی، ایھا اس کے الذین مراد آمنوا اہل کتب بیت ہے، پتہ نہیں تو مولا علی ہیں، اس یہ طرح سے اللہ علیکم تعالیٰ الصیام تمام کما کتب کائنات بتائے گی کہ جو اہل بیت کا منکر ہے نا وہ تو ویسے ہی اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، ابھی تو جناب اہل بیت کی تو ہم بات ہی نہیں ابھی فی الحال کر رہے، ابھی تو ہماری بات ہے کہ جو عقیدہ امامت ہے، آپ نے کہا جی 12 مہینے جو ہیں وہ 12 مہینے نہیں ہیں، وہ 12 امام ہیں، جی ایسی بات کی ہے بالکل آپ نے؟ ایسے ہی کہا۔ اچھا، وہ ذرا آیت مبارکہ لگائیں جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، وہ ذرا ہمیں بتائیں آیت مبارکہ کون سی ہے؟
یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں نا، آپ اس وقت استدلال کر رہے ہیں نا، آپ اس وقت ڈیبیٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، استدلال کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ذرا بتائیں ہمیں کہاں پر میرے لکھا پاس ہوا تو کبھی قرآن کی کوئی آیتیں یہاں پڑھی ہوئی نہیں ہے کہ میں فوراً آپ بولیں بھی ٹھک 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 لگانا شروع کر دوں۔ ہے؟ چلیں ہم تو کہاں ابھی پر ہے ہمیں زبانی بتا دیں، کلامی آپ ہم سے لگا بات لیتے ہیں، ہم بتا دیں، ہم لگا لیتے ہیں ابھی۔ آپ قرآن میں سے سرچ کر لیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، مجھے تو میرے کو تو ابھی اتنا کوئی وہ اس میں قرآن کا ایک ایک صفحے کا تو صحیح پتہ ہے، نہیں ہے۔ یعنی کہ دلیل آپ کی ہے اور لگائیں گے ہم۔ نہیں تو آپ نے تو اس کو مانا ہی نہیں نا کہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر ہے بھی۔ تو اب ایک بندہ کہے گا کہ میں اچھا، نہیں مانتا، تو میں تو اس سے پھر کیسے پھر جج میری عرض آپ کو سنیں۔ تو چاہیے تھا ابھی کہ میں آپ دلیل کو جو ہے نا بولوں وہ یار ہمارے قرآن منہ پہ جو مار ہے وہ دیتے اس ہیں کہ طرح ہم کہہ نے رہا تو ہے، نہیں آپ بولو پڑھا، کہ تو میں نہیں آپ نے مانتا۔ پڑھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ تو پھر ہم ہی ثابت ہو گئے، یعنی لیکن کہ جب سامنے والا یہ میں کہہ تو دے ہی کہ ہاں، میں نہیں مانتا یہ تو وہی ثابت ہو گیا نا کہ میں بھی تم ہی ہو یعنی کہ اگر ہم نے نہیں پڑھا تو آپ ہی تو نہیں نا دے پا میری رہے۔ بات نہیں سمجھے، میرا کہنے کا اسی تو مقصد یہ ہے سیاں کہ اب میں آپ کو کہوں کہ یار قرآن میں یہ ذکر ہے، آپ بولو کہ میں نہیں مانتا، تو پھر میں آپ سے کیا بحث کروں گا؟ آپ تو نہیں، ہم نے مانتے ہی یہ نہیں۔ ذکر یہ نہیں کہا کسی نے بھی کہ ہم نہیں مانتے، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دعویٰ کریں تو دلیل بھی آپ دیں نا۔ تو آپ نے آپ خود عجیب کہا نا بات کہ کر رہے میں ہیں تو کہ جی مانتا ہی نہیں ہوں کہ قرآن میں ایسا نہیں، کوئی یہ ذکر ہے دیکھیں نا، 12 مہینے کا۔ دیکھیں نا سر، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر ہے، تو وہ فیضان بھائی کہہ رہے ہیں میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ جواب تو ایسا ہونا کہ ہاں بھائی تو ہو آپ سکتا ہے لیکن فرمائیں مجھے نا، پتہ نہیں آپ کون سی دعویٰ کریں، آیات ہے، دلیل آپ کے ذمہ ہوگی پھر جناب۔ میں آپ کو آگے دلیل رکھوں۔ جی یار آپ دلیل کہہ آپ رہے ہیں پیش کریں 12 مہینے جناب۔ قرآن میں، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، تو آپ اٹھا کے منہ پہ دلیل ماریں، یہ لو بھائی تم جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، کہا کبھی اب تم مجھ یہ سے بات کہیں کہ کرنے میرے آگے کو ہو۔ مجھے معلوم نہیں ہے، جی بسم اگر اللہ آپ تو کریں وہی مجھے کہہ رہے ہیں نا آپ معلوم آپ نہیں۔ تو پھر وہ آپ ہے دلیل ہی کیوں نہیں تو پھر تو میں آپ دلیل کے کیوں ساتھ دے بات ہی رہے نہیں ہیں؟ کر سکتا۔ آپ کیوں دلیل دے رہے ہیں کہ جی قرآن میں 12 مہینے ہیں، جب آپ کو نہیں پتا، آپ کا ایک چیز کا علم نہیں ہے آپ کو، آپ اس کی دلیل آ کے یعنی کہ منہ اٹھا کے دے رہے ہیں۔ یہ دلیل تو میں نے ابھی چلیں دی جی نہیں ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں جی قرآن میں جو ہے وہ 12 مہینے نہیں ہے، اب مجھ سے اس کی دلیل مانگیں۔ نہیں، جب آپ نے کہہ دیا نہیں ہے تو پھر میں آپ سے کیا ڈیبیٹ کروں گا؟ آپ تو مانتے ہی نہیں بات۔ ہاں یار عجیب نہیں، بات کر رہے آپ ہیں دلیل آپ، ایک مانگیں نا، منٹ آپ راجگیر دلیل بھائی، مانگیں۔ سر آپ دیکھیں، عجیب بات دلیل اس کریں، وقت دی دعویٰ، جاتی میری ہے کہ بات ایک سنیں، بندہ میری بات کو آپ ایک مانے، اب سمجھنے ایک کی بندہ کہہ کوشش رہا ہے کہ کریں، میں مانتا ہی نہیں۔ سر سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے ہمیں کہا، ہم نے نہیں آپ کو کہا کہ قرآن میں 12 مہینے ہیں، آپ نے ہمیں کہا کہ قرآن میں 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فیضان بھائی نے عرض کیا کہ میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ ہم نے اپنا مطلقاً تو انکار پیر کر بھائی دیا، ٹھیک ہے، تو پیر میرے بھائی ذہن میں اگر کوئی نہیں ہے۔ مطلقاً انکار بھی کر دینا تو ان کا کام بنتا ہے کہ بھائی اگلے کا منہ بند کرائیں جی دلیل دے کے، اس کو بولیں کہ ہاں، بھائی تو انکار کر رہا دعویٰ، ہے، تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یہ جو قرآن میں دعویٰ یہ کرنے یہاں پہ والا اس ہے آیت اس میں کے 12 ذمے مہینے ہوتی ہے دلیل۔ ابھی میں آپ کو بولوں ہاں سورہ اگلا بے انعام شک کی مطلقاً آیات انکار ہے کرے یا قرآن کے نہ کرے۔ اندر، ایک مثال ہے، میں آپ کو کہتا اچھا ہوں کہ یار سورہ انعام ہے قرآن کے اندر، آپ بولو کہ سورہ انعام نہیں ہے، تو میں آپ سے کیا اچھا سورہ کروں گا؟ نام ہے، میں کیسے بات کروں گا؟ یار اگلی اگر بات کریں۔ اگر نہیں نہیں ایک تو اب منٹ، اگر جب میں مجھے نے کہہ علم دیا نہیں کہ ہے، 12 اگر مہینوں مجھے کا ذکر ہے، آپ نے کہا سنو سنو نہیں ایسا نہیں ہے۔ سنو تو صحیح نا بھائی، اگر مجھے علم نہیں ہے تو میں کہہ دوں گا کہ یار میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر میں مطلقاً انکار کرتا ہوں، تم نے اٹھا کے دلیل میرے منہ پہ مارنی ہے، سب کے سامنے 23 بندوں کے سامنے کہنا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ دیکھو قرآن میں سورہ نام ہے، یہ کہہ رہا نہیں ہے، اور بھائی دعویٰ تم نے کیا، دلیل تو دو نا، اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں میں دلیل دوں گا، تم جس طرح سے کہہ رہے ہو کہ 12 مہینے ہیں جی، ہم کہہ رہے ہیں دلیل دو، تو کہتے ہو جی جاؤ قرآن پڑھ لو، ایسے میں کہہ دوں جی نہیں ہے 12 مہینے تو جاؤ قرآن پڑھ لو، یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہاں پہ آپ بات کرنے آئے ہو، کم سے کم آپ کو ریفرنس، چلو ٹھیک ہے نہ لگاؤ ہم لگا دیں گے، پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یار کون سی آیت ہے، کون سا سپارہ ہے، یہ کس طرح کی امکانہ بات آپ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو میں کہوں جی سورہ بھائی نام ہے اور آپ کو یہاں نہیں پر ہے۔ ایک اور بات نا بڑی قابل غور ہے کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیبیٹ کر لوں آپ سے، اگر آپ قادیانی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ابھی انہوں نے قادیانی سے ڈیبیٹ کرنی تھی جا کے، تو سوچ لیں وہ کس طرح کی کرنی تھی۔ ایہو جی کرنی سی۔ قادیانی سے تو میں بھی انہوں بھی ڈیبیٹ کر کہنا سی کے آیا ہوں، نبوت اس نے ختم تو ہو اپنی گئی ہے، کتاب ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اگر کوئی قادیانی قیدہ اس نے محمد کہا کو کہ جانتا احوال ہوتا، پوچھ رہا ہے، میں کتاب کو نہیں مانتا، اس نے کہا کہ روحانی نہیں فضائل دیکھیں میں نہیں مانتا، آپ قرآن دیکھیں اور حدیث سے فیضان بات بھائی، کریں گے، اگر زبردست۔ اگر عقیدہ محمد کو قادیانی جانتا ہوتا تو یہ کیا کرتے وہاں پہ؟ ابھی تو ہم تو اس سے پوچھ رہے تھے کہ عقیدہ محمد ہے کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں،
تو یہ دلیل ہے ان کی. تو وہ عقیدہ امامت کو وہ بھی جانتا ہوتا قادیانی اور اسے ڈیبیٹ کرتا تو یہی آگے سے اس کے سامنے یہ کہتا کہ قرآن میں 12 مہینے ہیں تو لہذا 12 عقیدہ امامت ثابت ہو ہاں گیا. 12 تو کیا مہینے ہوتا پھر جی 12 مہینے ہیں عقیدہ محمد ثابت ہو گیا. ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو گیا. یہ مناظرہ جیت گیا ہے. مبارکہ پہلی مبارکہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بات کرنے کا سوال وہی نعرہ ہوتا ہے جو حیدری آپ مجھ سے سوال یا کیے. علی یا علی یا علی نہیں ویسے یا نا علی مدد. شاہ میری بات سنیں. شاہ جے بھائی یار دیکھو شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے ایسا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یار کم سے کم انسان کو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں عثمان ایک بھائی مناظرے کی. عثمان بھائی معذرت, انہیں کہیں یہ کہ آپ پلیٹ ہمارے فارم ساتھ ٹائم کیا ڈیسائیڈ کر لیں. آپ ہمارے ساتھ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں, قرآن و حدیث سے عقیدہ امامت ثابت کر دیں. آپ مناظرہ کر لیتے ہیں, جب ان کا دل کرے ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں ہمارے ساتھ, ہم حاضر ہو جائیں گے دلائل وغیرہ کے ساتھ. فضان بھائی فیضان انہوں نے بھائی ثابت کر آدھی تو بات دیا کی ہے ہے نا, آپ 12 ایک کام مہینے ہیں, کیجیے نا, لیکن ہمیں آپ نہیں کون پتا سے کہاں پہ ہیں. کس ملک سے ہیں آپ؟ فیضان بھائی نے آدھی بات کی ہے. فیضان بھائی آپ نے آخر میں یہ نہیں کہا ٹائم قیامت تک. ہاں نہیں قیامت تک وہ تو مرزا انجینئر کی زبان ہے, اس کو تو آپ سائڈ بھی کر دیں. آپ یہ بتائیں کہ پہلے وہ سر میری بات سنیں, پہلے آپ یہ مانیں کہ یہ آپ کا دعویٰ جو تھا وہ غلط تھا, اگر آپ کون کو سا اور دلائل نہیں ہے. ایک نیچے منٹ, وہ نیچے اپنا شاید ایس ایچ وہ کے صاحب شاید یہ نیچے پوچھ کمنٹ رہے پڑھ ہیں لیں. کہ میں کہاں سے تعلق رکھتا ہوں, یہی پوچھا نا آپ نے. ہاں آپ نے کہا نا کیونکہ کوئی ٹائم کے حساب کوئی سے اب آپ تو یہ نہ نہیں کہہ نہیں, رہے نا کوئی غار میں نے ثمرہ کہا میں کوئی رہتا ہوں میں. شاید کوئی متا کا سسٹم وغیرہ ہے, کوئی اس کا کوئی مجھے کوئی کروانا ہو متا وغیرہ, اس لیے شاید پوچھ رہے ہوں گے. نہیں بھائی نہیں. یا آپ جناب آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ کریں. سر آپ ابھی ٹائم صاحب کریں, ہمارے آپ ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں پاکستان میں ٹائم. بیٹھے ہیں, میں آپ بھی آن امریکہ میں لائن آ بیٹھا جائیں, ہوں, ہم تو بھی آن میں لائن آ میرے جائیں کو گے. ٹائم پہ ایسے ہی اپنے آ کے منہ اٹھا کے ٹائم دے دوں, آپ آ جائیں گے؟ جس اپنے ٹائم ملک اچھا کے جس ایک مطابق ٹائم ٹائم آپ دیں بات کہیں نا, گے کریں تب کہ آ جائیں گے. ٹائم پاکستان کی کے بات ٹائم کر رہے کے ہیں, آپ کو 2 بجے, عقل و پاکستان شعور کے ہی نہیں 3 ہے. بجے, اس کے مطابق دے دیں. یو اے ای کے 3 بجے, اس طرح بتا دیں نا آپ, جہاں میں پر یہی آپ تو کہہ تشریف رہا فرما. ہوں, آپ اپنا مجھے بتائیں اپنا گے تو بھائی میں جان, آپ کو ٹائم آپ دوں گا نا اس حساب آپ سے. اپنا ٹائم بتائیں. سونے تو صحیح نا, آپ بکواس کر رہے ہیں, آپ اپنا بیچ میں ٹائم ان بتا کو دیں. چپ ہمارے کرائیں, ان مولوی کو جو ہے نا خاموش کرائیں. یہ پورے 24 گھنٹے جا کے بھی مناظرہ کر لیں گے. جاہلیت تو آپ نے 2 آپ اپنا منٹ میں ٹائم اگر بتائیں اپنی مجھے. بیان کر دی ہے تو مطلب بندہ اگر کسی سے بات آپ اپنا, کرتا ہے میں کہہ رہا ہوں مولوی سے ٹائم پہلے بتائیں. آپ ہمارے سے مولوی جو ہے وہ ملاقات کرنی 24 ہے تو گھنٹے ٹائم جا دے کے بھی دیں. مناظرہ کر لیتے ہیں. اچھا دلیل آپ 24 سے نہیں گھنٹے نکلے تو جا جائے. کے تھکاوٹ, پوری تھکاوٹ کے ساتھ اگلے کو معافی بھی منگواتے ہیں پھر. مطلب ساری زندگی کا جاگتا ہی رہے گا انسان, یا سوتا نہیں؟ ہمارے غار ثمرہ میں نہیں جاگ رہا ایک بندہ. ہمارا نہیں آپ کی بات نہیں کر رہے, ہم اپنی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا ٹائم بتا دیں, سارے ہم سمرہ میں 24 گھنٹے جا کے بھی مناظرہ کرنا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک جب ہے, بھی یہ کہیں گے اگر ہم آپ کو تب سب حاضر ہو بنتا جائیں ہے گے. تو کنفرم بنتا ہے. اچھا جب بھی یہ کہیں گے فیضان ہم بھائی تب میرا حاضر آپ ہو سے, جائیں گے. فیضان بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ قرآن میں 12 مہینے اور 12 امام ہے. وہ قرآن میں جو 12 مہینے ہیں ان میں سے چلیں کوئی مہینہ غائب تو نہیں ہے, تو پھر 12واں چلیں ان امام کو کیسے غائب اجازت ہو دے گیا؟ دیں. میری بات سنیں, کوئی ٹائم فکس نہیں کرنا ان کے ساتھ. میرے بھائی میری بات سنو, ایسے یہ دیکھیں, جو بھی یہ ہیں, مونگیاں جو مارنا بیچ میں جو ہے نا, یہ تو نہیں یار چھوڑو, ہمارے آپ اختلاف باتوں کو یہیں پہ تو چھوڑو, آ جاتا ہے. میری بات سنو. آپ میری کبھی بات سنو. بھی اب مذہبی میرے اس پہ نا اختلاف رکھنا ایک چلیں میری بات ٹھیک ہے, وہ سنو, ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہ جو ایسے بیچ جی میں بھائی میری مونگیاں جو بات سنو. مارنی ہوتی ہے نا, اس میں جہالت آپ لوگوں کی بالکل واضح ہو جاتی ہے. نہیں میں دیکھو, میں بھی کہ الفاظ آپ لوٹا بولو جی سکتا ہوں, 12 میں آپ 13 غلط ہو بات جائے کر گا, رہے ہیں. 14. وہ نہیں اوپر سے کہہ رہے نہیں ہیں جی وہ یار میری مدتا بات کرانا سنو, ہوگا. میری بات سنو. ٹھیک ہے, یہ آپ نے انہوں نے بھی جو جہالت بات ہے. کی نا وہ سوال تو آپ کے بنتا ہے, ہی. دیکھیں اب میری تو بات سن لو یار, کہ آپ کے ہی کچھ نہیں سر, آپ ایک بات باتوں کی بتائیں نا, وجہ سے آپ انہوں نے یہ بیچ میں باتیں ایک کی ہیں. بندہ بات کرے, بیچ میں وہ ایک بندہ آتا ہے. یار میری بات سنو, اب آپ سے نا ہم اجازت لینا چاہ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ماحول سر خراب ہو اجازت تو براڈ آپ کا. دیں گے نا, کیونکہ میری آپ تو سنیں لوگ نا, مطلب جو ہم ہے ہار گئے بہت. بھائی, ہم ہار گئے. آپ جیت گئے مناظرہ, آپ جیت گئے, ٹھیک ہے, میں نے اعلان کر دیا آپ کی جیت کا. آپ نا نیکسٹ ٹائم آئیے گا, ضرور آئیں. فیضان بھائی ہم بھی ہوں گے. آپ مکمل تیاری کے ساتھ حوالہ جات ایک پیپر پہ لکھ لیں, یہ تو ایک جاہل اگر آپ آدمی ہے, شو اس نہیں کو تو کروا کوئی پتہ سکتے. ہی نہیں ہے کچھ. یہ تو سوال ہی اس نے عجیب بیچ کے اندر ٹھوک دی ہے. یار اب میں ایسے اگر نہیں, کسی ایسے نہیں. قادیانی کے پاس اب جا میں کے آپ کو بولوں بتا رہا لعنت ہوں, ہے نہیں تیرے نہیں, اوپر, تو قادیانی ہے, تو اب آپ کراس کر رہے ہیں, لمٹ کراس کر رہے ہیں. ایسے نہیں, ہم چاہ رہے تھے کہ آپ نیکسٹ ٹائم آئیں اور اچھے طریقے سے آپ سے گفتگو ہو, لیکن آپ تو لڑائی شروع کر رہے ہیں. لڑائی نہیں کرنی, ٹھیک ہے.
آپ جائیں جا کر حوالہ جات تحریراً آپ لکھ لیں، اور جیسے ہی آپ مناظرے کے لیے آئیں نا، ڈبیٹ کے لیے آئیں، ان کو حوالہ جات کو پیش کریں۔ میں آپ کو اس کے بعد ایک ویڈیو سنانے لگا تھا کہ قرآن میں وہ کہتا ہے کہ صوم کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، تو اس سے مراد اہل بیت ہے کہ اپنے اوپر اہل بیت کو فرض کر لو۔ تو یہاں پہ روزے کوئی نہیں ہے، وہ سنانے لگا تھا، لیکن ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم سنائیں گے اب، پھر جب آپ کبھی آؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت دیوبندی یا قادیانی حضرات ہیں، اور دیوبندیوں کو، قادیانیوں کو میں صرف ان کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ نے جب دیوبندیت کا رد کرنا ہے یا ان سے آپ نے گفتگو کرنی ہے، تو ان سے یہ ساری چیزیں پوچھیں جو ہم آپ کو حوالہ جات کی صورت میں دیتے ہیں نا، تو ان سے یہ پوچھیں۔ ٹھیک ہے وہ انکار کریں گے تو ان سے کہو کہ بھائی اگر تم انکار کرتے ہو تو ان کا کیا کرنا ہے، جاؤ پہلے اس کے اوپر فتویٰ لے کر آؤ یا اپنے بڑوں سے اس کا جواب لے کر آؤ۔ جو وہ جواب لے کر آئے تو اس کے اوپر بھی ایک جواب ہوتا ہے، وہ بھی قادیانی ریڈی کریں۔ ان دیوبندیوں کو جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ قادیانیت کے سامنے ننگا کیا جائے، کیونکہ اصل تو مجرم یہ قادیانی، یہ دیوبندی ہیں۔ دیوبندیت کا تو کوئی جو ہے نا وہ، یہ قادیانیت کا تو کوئی قصور نہیں بنتا اگر دیکھا جائے، تقابل کیا جائے۔ تو قادیانی حضرات ہیں، اس کے اوپر مکمل گفتگو، ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ آج کا دن جو ہے وہ آپ کے لیے کھلے دل سے ہم آپ کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کریں گے، آپ کو صرف دیوبندیت کے حوالے سے حوالہ جات دے کر آپ کی تھوڑی سی ہم اصلاح یعنی کہ ٹریننگ کروائیں گے کہ آپ نے دیوبندیت کا رد بھی کیسے کرنا ہے، اور کیسے ان کو بتانا ہے کہ بھائی مرزا قادیانی تمہارے نزدیک سچا نبی تھا، الہامی سچا نبی تھا، جیسے ہم ان کے نزدیک بھی الہامی ایک نبی ہے۔ فیضان بھائی آپ نے کتاب ڈاؤن لوڈ کر لی ہے؟ عثمان بھائی ابھی نا میرے سے وہ کیا نام ہے یہاں پہ اوپن نہیں ہو رہی ہے کتاب نا، تو میں جیسے ہی فری ہوتا ہوں نا، تھوڑا سا میں کام کرنے آیا ہوں تو فری ہو کے میں پھر کر دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ انکشاف حقیقت ہے، جیسے ہم انکشاف کر رہے ہیں نا، ایسے ہی وہ دیوبندی تو کوئی مولوی عبد الرحمان نامی بندہ ہے وہ کر رہا ہے۔ ابو الفضل عبد الرحمان، ہاں جی بالکل۔ ایک منٹ ذرا توقیر بھائی میں آیا، یہ اے آر کے بھائیاں ہیں، ان سے بھی گفتگو کیجیے گا توقیر بھائی۔ جی السلام علیکم یار کے بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں سب بھائی؟ ٹھیک ٹھاک۔ یہ چیک کیا ہے کہ کیسا ایک حساب کتاب آیا تھا؟ بس یہ تو الگ ہی ایک دنیا ہے نا ان کا تو حساب ہی ٹوٹلی الگ ہے۔ ان سے کیا شکوہ، وہ منہ پہ کہتے ہیں ہاں یار وی آر ڈفرینٹ، ان سے کیا، اس شخص سے کیا شکوہ جو خود کہتا ہے جی کہ مطلب میرے پاس بھی بہت ویڈیوز پڑی ہیں ایسی، کوئی عباس میرا خدا کہہ رہا ہے، کوئی علی اللہ کا خالق کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے لوگوں سے مطلب کیا شکوہ؟ ہاں ان کا رد کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے یار، ایٹ لیسٹ قادیانیوں کی طرح تو نہیں ہے منہ میں رام رام بغل میں چھری۔ بہرحال میں یہ ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن وہ دیز گائز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے یہ اسسٹنٹ سرجن بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کتنے گیا بھائی توقیر صاحب، فیضان بھائی؟ سوری دیٹ سائڈ، یا اسٹریٹ ٹرن لیفٹ اینڈ دیر ول بی فرسٹ ڈور۔ تو محترم ان صاحب نے وہ جو الہام پڑھے مرزا قادیانی کے بڑے بہترین انداز میں، وہ ہم تک کون پہنچائے گا؟ مطلب کیسے؟ میرے کو غصہ ہی بہت ہے۔ نہیں ہے، انہوں نے تو الہام جو پڑھے ہیں عثمان بھائی نے، آپ نے کبھی وہ الہام ضیاء بھائی کی زبانی سنے ہیں جو انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں؟ نہیں میں نے سنے نہیں ہیں، لیکن ان کا غالباً آپ نے چلایا تھا وہ نیوز، وہ ضیاء بھائی کے ہیں براڈ کاسٹنگ کے اندر۔ یار وہ الہام میرے کو دے دو یار، تانوں اللہ رسول دا واسطہ میں نے وہ الہام دے کے یار، کسی کے کیا پاس ہے وہ زبردست ویڈیو؟ طریقے سے پڑھے اس نے ہی پڑھے۔ وہ ضیاء بھائی میرے خیال میں شمس الدین بھائی ہے، ان کی براڈ پہ بیٹھے ہیں، تو اس پر فلو میں
एम ही फ्लो में पढ़ दिए सारे। मुझे लगा ये अपने असिस्टेंट सर्जन उस्मान भाई है ना, इन्होंने पढ़े। ये भाई हैं इनके तो आवाज़ मिलती काफ़ी स्टाइल पे मिलता है। मैं भी पढ़े मैं हैं, देखता हूँ वो दे दो यार। मैं भी पढ़े हैं, लेकिन जिया भाई के पॉपुलर हैं। या तो यार आपको वो आप लिंक पढ़ पे लेंगे आया एक बार, कोई हाँ जी। रिकॉर्डिंग करके मैंने दे दियो, कोई रिकॉर्डिंग करके मैंने दे दियो, या कोई उनका लिंक दे दियो, या कुछ मतलब कुछ इस तरह। यार वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से पढ़े। झस नहीं कराती। अच्छा, ये बातें तो अलग हैं। उस्मान भाई और तौकीर भाई, अपने फैज़ान भाई भी यहाँ हैं, ये भी माशाल्लाह उन्हीं लोगों में से उसी धारे में है। एक सवाल पूछना था यार, ये जाहिद आसकानी क्या मरीज़ है? ये क्या चीज़ है यार? ये आज सुबह बैठा ब्रॉड पे कह रहा था बरेलवी मुशरिक हैं, ये हैं। हालांकि मैं इसको चैलेंज भी कर चुका हूँ, इस बंदे ने मेरी एक बात पर जिरा भी की, और मैंने इसको सीधा कहा था कि बेटा आइंदा तुमने अगर मेरी बात पे बात की ना, तो दुनिया के जिस मुल्क में भी हो, मैं तुम्हारे साथ लीगली मूव करूँगा, और तुम्हें जो है वो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम मेरी बातों पर जिरा नहीं कर सकते। बहरहाल उससे तो टल गया, लेकिन ये चाहता क्या है? ये क्या शय है? कादियानी को इतना कवर देता है ये क्या है? कोई जानता है इसको आपने पर्सनली या कुछ इस यार तरह के से? भाई आपने जवाब खुद ही दे दिया है कि ये क्या मरीज है, यानी कि कोई मरीज है ना, इसका मतलब ये है। लेकिन आपने पूछा है कि कौन सा मरीज है। मरीज आपने डिक्लेयर कर दिया लेकिन कौन सा है वो जनाब? वो आज से 300 साल पहले चले जाएं तो एक मरीज़ था, उससे पहले एक और मरीज़ था, लेकिन 300 साल पहले ही आप चले जाएं तो आपको वो मरीज़ मिल जाएगा। तो ये वही है। लेकिन कादियानियों को अपनी ब्रॉड पर लेके आने के लिए, या एक ऐसी चीज़ करके ख़ुद को फेमस करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए वो ये काम करते रहते हैं। अस्कानी साहब, उनका ये वतीरा बन गया हुआ है। तो थोड़ा बुढ़ा बंदा भी है, तो बस ये चीज़ें हैं। बुढ़ा बंदा है तो उसका लिहाज किया जाता है, वरना देखो ऐसा होता नहीं है। तो चलो अल्लाह ताला उनको हदायत दे। ठीक है, बुढ़ापे में। अच्छा, वो नीचे एक बंदा है अहमदी नाम का, कहता है हमारे पास हवाले हैं। यार तुम मरज़इयो, कितना तुम लोग एक तो झूठ बोलते हो, दूसरा अगर तुम्हारे पास कोई हवाला होता और उन हवाला जात का, यानी कि अगर होता भी, अगर मैं बिल फर्ज मुहाल कह रहा हूँ, हमें पता है तुम लोगों को कादियानियत के नहीं पढ़ा तुमने कभी, तो देवबंदियत का तो तुमने क्या पढ़ना है। अगर तुम्हारे पास हवाला होता भी बिल फर्ज मुहाल, तो तुम्हें तो इतना नहीं पता कि उन हवाला जात को पेश कैसे करना है। इसलिए तो मैं बैठा हूँ कि आओ तुम्हारी थोड़ी सी मैं ट्रेनिंग करूँ, ताकि कल को तुम्हारे सामने कोई देवबंदी है तो उसको आपने कैसे कवर करना है, कैसे उसकी मंजी ठोकनी है। अपनी ठुकवाते रहते हो, फिर देवबंदियों से गालियां भी खाते हो। जी यार के भाई, ये कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूँ। अभी ना पीछे दिनों जो है वो मिर्ज़ा कादियानी जो है उसका इल्हाम पढ़ा जा रहा था पाक तसलीस, यानी कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि एक होती है मोहब्बत और एक होता है जनाब अमल। तो ये होती है नर और मादा। तो नर और मादा का जब मिलाप होता है ना, तो उस पर फिर एक रूहुल कुदस पैदा होता है। एक है बाप जलाश, एक है मिर्ज़ा कादियानी, और इन दोनों के मिलाप से हुआ है रूहुल कुदस पैदा। ठीक है, तो ये इसको कहता है ये पाक तसलीस है, इस्तिआरा के रंग में या कोई भी रंग कह लो। अब उसका दिफा किया जा रहा है, अस्कानी साहब उसका कर रहे हैं दिफा। ये है असल मसला। मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं सुनी उनकी, क्या मामला ज़्यादा है। अभी ज़िया भाई कल भी परसों भी लड़े थे। लड़ना क्या है, उन्होंने कहा भाई ये सरी वाज़ह कुफर बकरा है अस्कानी, और उसके ऊपर तवीलात झड़ी जा रही हैं। तो तवीलात तो काबिल कबूल नहीं होंगी। अब अल्लाह ताला ने ना कुरान में भी फरमाया ना कि अगर अल्लाह ने बेटा चुनना होता तो मखलूक में से किसी को चुन होता। हालांकि चुनना होता जो कि पहले से पैदा हैं, यानी कि फरिश्ते हैं, वो भी पैदा अल्लाह ताला की मखलूक है वो, लेकिन वो अल्लाह से तो पैदा नहीं हुए। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अगर चुनना होता बेटा तो इनमें से चुन लेता, ना कि अल्लाह ने ये कहा कि मैं पैदा कर लेता।
اچھا اپنے میں سے نہیں، پہلے سے جو پیدا شدہ ہیں ان میں سے کسی کو میں چن لیتا. اگر بیٹا بنانا ہوتا تو اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ نہیں کر سکتا یہ کام. اللہ عیب سے پاک ہے. جو چیز اللہ کے نزدیک عیب ہے اس سے خود کو اللہ تعالیٰ پاک کہہ رہا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ بیٹا بنا سکتا ہے. تو کوئی مخلوق ہے، انسان ہے، اور وہ پھر دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، تو اصل میں اس نے اس آیت کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے اب بیٹا بنایا ہے. اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بیٹا بنا سکتا ہے، لہذا اللہ نے مجھے بیٹا بنا لیا. مرزا انجینئر نے انہی چیزوں کو لے کر مرزا قادیانی کا آج کل دفاع کرنا شروع کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بیٹا بنا سکتا ہے، اللہ اور مخلوق خدا بنا سکتا ہے. وہ اللہ تو نہیں ہوں گے لیکن وہ اللہ کی مخلوق کی ہوگی، لیکن وہ خدا ہوں گے، ان کا نام ہوگا مخلوق خدا. تو قادیانی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے ہی بندے نے یہ بات کیا کہ اللہ بیٹا اپنا بنا سکتا ہے، تو لہذا مرزا قادیانی نے اگر دعویٰ کر بھی دیا ہے تو بنا سکتا ہے نا، تو بس بنا دیا، اس میں جھوٹ کہاں ہوا. تو اسی طرح اسکانی جو ہے نا وہ انہی چیزوں کو لے کر نا وہ معاذ اللہ کا بیٹا استعارہ کے طور پر کہنا، استعارہ کے طور پر، حالانکہ یہاں پہ بھی اللہ نے یہی کہا کہ یہ جو میری مخلوق ہے ان میں سے کسی کو میں چن لیتا. تو وہ اس کی تعویل کیا کی جاتی؟ یہ جو اللہ کے بارے میں گندا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ یہی تعویل کرتے ہیں نا کہ یہ اصل میں استعارہ ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن کس طرح ہے وہ ہم نہیں جانتے. کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ متشابہات میں سے ہے. تو ہم اللہ کا بیٹا جو مان رہے ہیں نا وہ ہم استعارہ کے طور پہ مان رہے ہیں. اللہ اس کا انکار کر رہا ہے، یہ کہیں دے کہ مان رہے ہیں ہم. تو اس طرح کر کے نا یہ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کج بیسی کر رہے ہیں، اور قادیانیت کو پورا کا پورا دفاع کیا جا رہا ہے. یہی کام اس دور میں بھی ہوا تھا، آج سے قادیانیت کے دور میں بھی ہوا تھا. اور یہ دیکھے دیوبندیوں نے اپنا بھی ایک الہامی نبی مانا ہوا تھا، اپنا بھی ایک بنایا ہوا تھا، تو انہی وجوہات کی وجہ سے بنایا ہوا تھا. اسلام اہل سنت کہہ رہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور اس کا معنی کہے کہ میں معنی یہ لیتا ہوں کہ میں پیغام پہنچانے والا ہوں، وہ بھی کافر ہو جائے گا. اسلام اہل سنت کا جو منہج ہے وہ یہ کہتا ہے، لیکن دیوبندی اور یہ جو اسکانی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی اور رسول کہے، خود کو دعویٰ کرے، اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کی تعویل کر لیں گے. تعویل کیا کریں گے؟ کہ پیغام پہنچانے والا ہے، یہ خبر دینے والا ہے. تو بھائی پھر اس منصب کی حیثیت کیا رہی؟ نبوت کے منصب کی آپ کے نزدیک فضیلت کیا رہی؟ کخ بھی نہیں. جڑا اٹھے وہ جا کے کہے کہ ہاں میں نبی رسول ہوں، لیکن اس معنی میں کہ میں پیغام پہنچانے والا ہوں. چلو گل ختم. تسی جناب ساڈے مسلمان بھرائی ہو، آؤ تہاڈے پیچھے نماز بھی پڑھنے، تسی ساڈے پیچھے پڑھو. یہ تو کام ہے ان کا. جی تو کیر بھائی. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. یہ جو یعنی کہ بہتان باندھتے ہیں نا اللہ پاک پہ کہ اللہ پاک بیٹا بنا سکتا ہے یا کروڑوں محمد بنا سکتا ہے، معاذ اللہ. وہ اللہ تعالیٰ وہ جب ہم کیا کہتے ہیں اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں جس کا انک لا تخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ یعنی کہ مکمل فرما دیا ہے، جو اللہ پاک نے فرما دیا اس کے خلاف نہیں کر سکتا وہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اوتھینٹسٹی کوئی نہیں رہ جائے گی. یہ تو ہم جیسوں کا حساب کتاب ہے نا کہ ہم وعدہ کر لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، معاذ اللہ معاف فرمائے. تو یہ ہم لوگوں کی خصلتیں، ہم لوگوں کی برائیاں، عیب ہیں. تو یہ عیب تو ہم اللہ پاک کے ساتھ، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ نہیں نا تھوپ سکتے. اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے، پاک ہے ان چیزوں سے. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام حمزہ بھائی، میں ورحمۃ نے اللہ میسج کیا تھا، پڑھ لیا نیچے؟ جی میں نے پڑھ لیا، وہ کسٹمر آ گئے تھے، میں ڈیل کرنے لگ گیا تھا. اچھا میں نے یہ بات بولنی تھی، وہ جو بھائی بول رہے تھے نا مناظرے کا، پہلی تو بات انہوں نے کرنا نہیں مناظرہ. دوسری بات اگر کرنا ہے نا تو ان سے نا تھوڑی اس دفعہ تھوڑی ہٹ کے شرائط طے کر لینا، یا جس طرح نبی پاک پر اور نبیوں پر جس طرح یہ بولتے ہیں نا
کہ وہ یہ کھانے آئے تھے اگر انہوں نے تبلیغ نہیں کرنی. اس طرح کے جو کفر بکتے ہیں اس پر بھی ان کو منع کرنا ہے. اور اس طرح کی جو بھی کفریہ قاعدے ادھر بولتے رہتے ہیں اور سلام اللہ کر کے ان کو بلاتے ہیں یہ کھانے کو, یہ بالکل برداشت نہیں ہوگا. اور اوپر بھی ان کے ایک یا دو بندے بیٹھے ہیں, سارے بیچ میں پھر بدمزگی کرنے لگ پڑتے ہیں. یہ میں نے بات بولنی تھی, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہ کسٹمر آ گئے تھے, میں پھر تھوڑا بیزی ہو گیا تھا. جی ٹھیک ہے کے ساتھ حمزہ بھائی, مناظرہ طے بالکل ہوا. ٹھیک ہو گیا. نہیں وہ اصل میں نا وہ شیعہ تھا نا, اہل تشیع تھا, تو وہ اصل میں یہ قادیانی سمجھ بیٹھے ہیں. اس کی نہیں, وہ جو دوسرا آیا تھا نیچے دیوبندی جو اس سے بھی پہلے آیا تھا, اچھا 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 اچھا. وہ جو بول رہا تھا مناظرہ میں رکھاؤں گا تو آنا. تو براٹ بھی ساتھ میں نا کوئی نیوٹرل بندے کی, ان کی براٹ پر جائیں نا یہ کھپ ڈالی ہوتی ہے, انہوں نے بات ہی نہیں سننے دیتے. ہم بولے نیچے اتار دیتے ہیں, اپنی باری پوری تقریر سنا کے کہتے ہیں جی اب جاؤ نیچے. ابھی تک کوئی قادیانی کوئی دیوبندی نہیں آیا جس کے سامنے میں یہ انکشاف کتاب ہے, انکشاف حقیقت, تو وہ میں سامنے رکھ کے نا تو ان کو بتاؤں کہ ان کے نزدیک بھی ایک الہامی نبی ہے. عثمان جس کو بھائی یہ سانو ہی الہامی دس تھوڑا کی یار میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਖੱਪ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ. ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਵਾਲਾ. شروع ہوئی ہے, میں آیا پوچھیا تو اس لیے مجھے سمجھ آ گئی. چلو کوئی گل نہیں, کوئی آمدہ ہے دسو. اچھا نہیں حمزہ بھائی, آپ یہاں پر موجود تھے جب عمر بھائی سے مناظرہ ہوتا عثمان بھائی کا, آپ نے دیکھا تھا کیا ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تھی؟ نہیں ناانصافی کوئی نہیں آگے, بلکہ ہم ہی نہیں یہ بھائی بلکہ عثمان کو ہم روکا تھا. عثمان بھائی کو چپ کرا رہے تھے, اگر بالکل آپ نے نوٹ کیا ہو. افضان بھائی کی نا بالکل ایک حساب سے مخالفت کر رہے تھے کہ عثمان بھائی نہ ہی ان کی باتیں پڑھیں, نہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تلح کلامی ہو. کیوں کوئی جی بات کی ہے اس نے؟ کیونکہ گفتگو میں سب کچھ چلتا ہے, جب مناظرہ ہو نا تو پھر یعنی کہ اصول سے نہیں ہٹتا بندہ, وہ پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے شرائط کے مطابق ہوتا ہے نا, کہ اگر باہر سے کوئی بولا یا مائک چپ کیا یا وقت سے پہلے چپ کرایا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. گفتگو میں تو سب چلتا ہے, جب مناظرہ طے ہو نا کہ جی مناظرہ ہونا ہے تو پھر وہ اور بات ہے, پھر چاہے وہ ہمارے چینل پہ ہو یا ان کے چینل پہ ہو, لیکن ان کے پاس جب بھی جاؤ تو پھر یہی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا ویڈیو ریکارڈ کی تھی کسی نے اس کی جو معافی مانگی ہے اس نے؟ کس نے؟ عمر بھائی کی؟ ہاں وہ جو کل آیا تھا. جی بابر بھائی نے ریکارڈ کی ہوئی تھی. میں نے بھی اس کی معافی ریکارڈ کی ہوئی ہے, اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. نشانی کے طور پہ؟ ہاں جی. نہیں وہ پتہ کیا عمر بھائی جو ہے نا. السلام علیکم گائز. وعلیکم السلام. عمر بھائی نا ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں, تو وہ دید ریاض بھی بہت کرتے ہیں. جی ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں شعیب صاحب. ٹھیک ٹھاک یار, میرا صرف ایک سوال ہے. میں یہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ جو وہ ہے کیا نام ہے مرزا انجینئر جو ہے, اس کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ محلوکی, وہ کیا نام ہے محلوکی خدا یا سم تھنگ لائک دیٹ, تو اس کا وہ ریفرنس وغیرہ کوئی ہے کوئی چیز؟ کیونکہ وہ انہوں نے کو بولا نا کہ وہ محلوک میں سے کسی کو بھی اپنا بیٹا بنا سکتے تھے. وہ اس کی ویڈیو ہے, مرزا انجینئر کی ویڈیو ہے, اس میں اس نے کہا کہ اللہ پاک یعنی کہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے. اس ویڈیو کا اس بارے ٹائٹل میں کیا ویڈیو, یہ عثمان بھائی آپ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں. یار ان کو بتا دیجیے گا اس ویڈیو کا ٹائٹل, یا وہ سنا دیں اگر سنا سکتے ہیں. تھینک یو یار, میں نیچے سن رہا ہوں. نو پرابلم. یہ نا مفتی صاحب کا چینل ہے نا, وہاں پہ
टाइटल भी लगा होगा, मिर्ज़ा इंजीनियर की तौहीद, इस तरह का टाइटल है, और वहाँ पे ना वो वीडियो भी मौजूद है। उसमें उस्ताद मोहतरम ने वीडियो का लिंक, टाइटल, हर चीज़ दिया हुआ है। आसिफ भाई ने ना वो मुझे सेंड भी की थी, मुझे ना व्हाट्सएप ओपन करना पड़ना है अभी लैपटॉप पे, क्योंकि इस मोबाइल पे ना मैं सेव नहीं किया हुआ। अच्छा चलें। ये तकीर भाई, ये सलीम साहब आए, इनसे करें बात, मैं वीडियो निकालता हूँ और भाई को मैं उसका रेफरेंस देता हूँ। जी सलीम यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं कैसे हैं, ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अपने भाइयों की दुआओं के तलबगार हैं, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हमारे समेत। जी जी बिल्कुल। भाई और आप वो है कि और आपसे